یہ بات دور چلی جائے گی، میں آپ کو بات بتا دوں جی پہلی بات بات دور چلی جائے گی۔ آپ نے ایشو پکڑا ہوا نذیر احمد کا، یہ بات ٹک ٹاک سے بات چلی جائے گی۔ میں آپ کو بات یہ تمہارے بابا جی نے کہا تھا کہ ہر کسی کو خواتین کے پیچھے پڑھنے کا پوجا آپ کو کرو، کیا یہ تمہارے شوق ہے؟ بابا کی تربیت ہے کہ عورتوں کی خواتین کے گند پیچھے بولو، پڑھنے کا یہ اسلام بابا ہلاک جی کی دیتا ہے، تربیت ہے۔ اسلام لاؤ یہی اپنے ہلاک دیتا بابا ہے۔ جی کو، کون ہے وہ؟ جو غلط بات کرے گا اسلام ہلاک دیتا ہے، کوئی بولنے کا حق دیتا ہے، پورا دیتا ہے حق۔ جو غلط بات کرے گا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی پیاری پلیسی ہے، ادھر جا قادیانی کے پاس بیٹھتے ہو، ادھر آ جاتے ہو، یہ کون سا حال ہے آپ کا؟ دین پڑھا آپ نے؟ مجھے جی یہاں پر آپ لگائیں، آپ 2 سال سے بابا جی کی تربیت لگائیں یہاں پر، جو آپ کرتے ہیں، جو آپ خواتین اور کے ساتھ کرتے ہیں، بابا جی کی محترمہ تربیت لگائیں یہاں پر۔ میری بات سنو، میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کی میں نے ویڈیو لیک کی ہے، میرے پاس میری آپ کی ویڈیو ویڈیو ہے، میں لگائیں نے یہاں کیا پر، بولا آپ بار بار ہے؟ دھمکیاں دیتے ویڈیو ہیں کہ لگائیں، میری ویڈیو لگائیں یہاں پر۔ ویڈیو لگائیں۔ میں نہیں لگانا چاہتا، میرا اختلاف ہے، آپ نے پوری امت کا اہل سنت کو ٹچ اپ کیا آج۔ آپ میوٹ رہو، آپ میوٹ رہو، مسئلہ نہیں، آپ میوٹ رہو، آپ وہ کرو، مسئلہ ادھر میں ہوں۔ M9 صاحب، آپ بابا خادم حسین رضوی صاحب کی تربیت دکھاؤ، آپ ویڈیو دکھاؤ کیا ہے، واللہ جی یعنی مجھے دکھ نہیں ہوگا کہ کیا ہے عمر واب سسٹم، یعنی مجھے یہ مسئلہ ہوگا کہ دل کو تھوڑا سا سکون ملے گا اگر اس نے سچ مچ بابا خادم حسین رضوی کو ٹانگا ہے، کیونکہ یہ اپنے لوگ مجھے زیادہ تر نہیں ٹانگنے دیتے۔ اللہ کے بندے، یہ تو سائیڈ میں بیٹھی ہے نا، یہ تو نہ براڈ اس کی ہے، یہ سائیڈ میں میری بیٹھی ہے، بات یہ تو سنو، کسی اور نے میری تصویر بات سنو، لگائی۔ اوکے میری میں بات ابھی سنو، آپ کو بتاتا ہوں، صبر میری بات سنو۔ کرو، میں پوری دنیا کو میں ابھی تکلیف آپ ہے، کو، بابے نے ہاں سب کے نذرانے بند کیے ہیں، ٹھیک ہے، درگاہ میں میں ابھی بند آپ کو کیے ہیں، بتاتا ہوں نذرانے بند کیے ہیں، لیکن اور کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ٹھیک ہے۔ جو بیٹا درباری اس نے کال رکھی تھی، چندہ خورتا، چندے مانگ رہا تھا، آپ لوگوں قبلہ کو بھی صرف سارے کے چندوں پہ لگایا ہے۔ آپ لوگوں کے انہوں نے ہاتھ چمانے ختم کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے بندے ابھی آپ الزام لگا رہے ہو نا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں، عمر باپ سائڈ میں بیٹھی، ابھی میں اسی طرح ادھر ایک تصویر لگاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور میں عمر اسکرین باپ شاٹ لیتا ہوں، پھر آپ بھی اس میں ادھر بیٹھ کے پھر مجاہدوں آپ کو بھی اس، گالیاں دے رہی تھی بیٹھ کے۔ جی کچھ لگاؤ بھی تو صحیح، ورنہ پھر آپ کا لگا دیتے ہیں۔ یہ آپ چپ جی کرو، آپ بابا جی کون کا ہو؟ ایک بندے کی میرا ویڈیو میں نے بھیجی ہوئی ہے، آپ کو ذرا لگائیں میری یہاں پر، آپ یہ میرے بابا جی لیول کے، کے یہ M9 بابا صاحب، جی کی ویڈیو لگائیں M9 یہاں صاحب پر۔ میرے میری بات لیول کے سنیں، نہیں، آپ میرے لیول کے M9 نہیں، صاحب لیول کی آپ کا بات نہ لیول کریں، ہی نہیں ہے، M9 میری بات سنیں، M9 صاحب آپ کا میری بات لیول ہی سنیں، نہیں آپ میرے لیول کی ساتھ بات نہ کریں۔ بولنے کا۔ اب میری بات سنیں، میں آپ دیکھیں کو میری عمر بات سنیں، باپ بتا دوں، آپ کو یہ ٹک کوئی ٹاک ذاتی بات نہیں بغض رہے ہے گی۔ سسٹر سے، میوٹ لگا ہے عمران معلوم یہ صاحب۔ ہوا کہ آپ کو سسٹر سے کوئی ذاتی بغض ہے۔ اللہ کے بندے اپنا دل صاف رکھ، چلے بھائی جاؤ پھر۔ ہاں ایک منٹ مفتی صاحب، مجھے مسئلہ تھا عمر باپ سے، ٹھیک ہے نا، میں نے یہ بیٹھی ہوئے اوپر، میں نے اس کے منہ پہ بولا کہ مجھے آپ سے یہ شکایت ہے، ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کی طرح منافقت نہیں کرتے ہو۔ انہوں نے ڈائریکٹ جواب دیا، بات ختم ہو گئی۔ ابھی آپ نے جو اعتراض کیا اس پر، وہ اسی طرح جس طرح بھی آپ سائڈ میں بیٹھے ہو اور میں نے یہ تصویر لگائی ہے، اس میں آپ لوگوں کے سارے بابے ہیں نا، تو اسی طرح وہ بیچاری بھی سائیڈ میں بیٹھے اور کسی اور نے آپ کے بابوں کو ٹانگا ہوا ہے نا، تو اس کی ذمہ دار وہ تو نہیں ہے نا۔ ابھی کوئی تصویر ادھر سے اچھا اسکرین شاٹ لے پھر گا تو اس کا یہ جی ان ابھی کے کوئی ادھر سے بابے جو اسکرین شاٹ ہیں، لے گا تو ان پھر کے اس کا ذمہ بابے، دار آپ ہوں گے۔ ان کے بابے گندی اچھا پھر سب گالیاں، ٹک وہ ٹاک کے بیٹھ گالیاں کے دیتے ہیں اور ان سے نکلواتے ہیں۔ جعفر صاحب آپ کے اوکے، پاس ہے، ذرا لگائیں ایک ویڈیو، وہ جو میں نے شاہد کی بھیجی تھی، ان کے بابے کرو کی ذرا تربیت مستانہ، کیا مجھے ہے بڑا یہ کرو، بتائیں ان کو۔ مستانہ یہ بات نہ کرو، مسئلہ بڑا کرو جعفری ذرا۔ صاحب، اپنے بابا جعفری کی صاحب 2 بھی سال ساتھ سے ہیں۔ تربیت دیکھیں کہ جی خواتین کے ساتھ، مردوں کے اب مسانہ، ساتھ، پوری یہ امت دیکھو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا M9 ہے۔ صاحب، M9 صاحب جس طرح آپ نے ام پہ الزام لگایا، دیکھو آپ نے خود اپنے بابوں کو لٹکایا ہوا ہے، اسی جگہ پر آپ ہو جہاں ام کی تھی۔ واللہ اللہ کی توفیق دیکھیں، تدبیر اللہ کے میں دیکھیں۔ اور میری براڈ میں نے ٹنگا ہوا ہے، یہ آپ نے ٹنگا ہوا ہے، کس نے ٹنگا ہوا ہے؟ آپ جو بیٹے ہو ساتھ دیکھو، یہ آپ کے ابھی سکرین شاٹ لیا ہے، میرا تو دماغ آپ تو خراب بیٹے ہو ساتھ نا۔ کتنے بیوقوف یار، اسی کیا طرح آپ کر رہے سسٹر کو بدنام کر رہے ہو، پھر رہے ہو ٹک ٹاک پہ، اللہ کے بندے اس ہو؟ طرح میں سسٹر اس پہ، کو یہ بدنام تو آپ کروں کا گا بھی نا، ہے۔ ابھی میں آپ کو کروں گا بدنام، میں سب کچھ کروں گا اس اچھا کے اچھا، ساتھ۔ اب کریں، ہاں ہم بھی زبان رکھتے ہیں
ٹھیک ہے نا, ہاں. ہماری زبان بھی ٹھیک ہے. الحمدللہ بہت اچھی چلتی ہے, یاد رکھنا. ہماری بھی اور بڑی, پھر ہم ہماری مولوی محبت ہیں, بھی اللہ ہماری سے ہے, زبان توپ کی ہماری طرح چلتی دشمنی ہے, بھی یاد اللہ رکھنا. سے. ہاں, ہماری محبت بھی اللہ سے, ہماری دشمنی بھی اللہ سے. تو لو, ہماری بھی الحب للہ والبغض ہاں, للہ, ہم بھی اللہ کے نہ لیے نہ محبت, اللہ نہ کے لیے نہ, دشمنی. یہ ٹک ٹاک پہ بار بھی اس ہم میں آئیں کیا گے. ہے؟ ہاں, یہ ایسی بات نہیں, یہ ہزار دفعہ ایسی بات نہیں ہے. یہ آپ کس کو ڈرا رہے ہیں؟ عورتوں کو یہ غلط بات کر رہے ہو, یہ تسی ایسے آپ عام دھمکے دے, یہ ابھی دھمکے کیوں دے رہا ہے؟ یہ آپ کا اوقات ہے عورتوں کو دھمکے دے رہے ہو؟ دے اوے رہا ہوں نا, میں اللہ دے کے رہا بندے, ہوں. ٹک اہل ٹاک سے سنت کو باہر ٹارگٹ بھی کر رہے ہو تم نا, ہو اہل گے. سنت کو ٹارگٹ کر رہے ہو نا, اہل سنت کو کیوں ٹارگٹ؟ تم نے صرف اپنے بابا جی کو ویسے جو ہے نا امیر المجاہدین کا نام دیا ہے. کدھر اہل سنت, کدھر اہل سنت, کون ہے اہل سنت؟ آپ کو کون مانتا ہے اہل سنت؟ ہاں, آپ کون سے اہل سنت ہے؟ جی M9 صاحب, آپ کون سے اہل سنت ہے؟ جی بتائیں بھائی. میں ایسا کروں عجیب گا, بات ہے یار, عورتوں کو اتنا دھمکی کی بات ٹک ٹاک سے باہر چلی جائے گی, اللہ کے بندے. ٹک ٹاک سے باہر جو ہے نا, آپ نے ہمیں دیکھا نہیں ہے. اللہ کے بندے, آپ ٹک ٹاک سے باہر ہمیں دیکھو گے نا تو زندہ خود کو قبروں میں ڈالو گے ڈر کی وجہ سے. ہاں, تو بس استغفار کرو, ایسا نہ کہو. دیکھو ہاں, M9 صاحب یہ دماغ میرے میں بات ریکارڈنگ جیسے ہے. جو ہے ختم نبوت پہ مولانا کام کر رہی ہے مولانا نا. آپ نہیں دیکھو, مولانا, میں خدا اس کی وجہ سے عزت کہہ عزت رہا ہوں ہے. نا کہ جو فضول میں اپنے لنگڑے کو جو ہے نا امیر المجاہدین کا نام دیا. اللہ کے بندے, آپ جا کے جو ہے نا شاہ جی یہ امیر المجاہدین تب کرو. پہلے جا کے افغانستان کا بازار دیکھو, پہلے جا کے کشمیر کا بازار دیکھو. لہو جعفری صاحب کنہوں نے سن دے دیا ہے, بنے, کنہوں نے اپنے جعفری صاحب سن دے بنے, کنہوں نے ہزاروں قربانیاں دی. آپ جا کے پاکستان میں دیکھو, دفاع ٹھیک ہے, صحابہ میں ٹھیک کن ہوگا, لوگوں نے جو ہے نا ہزاروں مرد پیش کیے, اپنا خون بہائے. یار مجاہد اس کیوں کو اور کہتے ہیں, یار مجاہد کیوں ملا عمر کو کیوں کہتے ہیں. پھر دے آپ دو نے یار. دیکھا 51 ممالک کو جو ہے نا ایسا رگڑا دیا کہ کبھی کسی نے دیا ہی نہیں ہوگا. مجاہد اس کو کہتے ہیں. مجاہد مولانا مسعود اظہر صاحب کو کہتے ہیں, جن پر آج بھی جو ہے نا انڈیا کی طرف سے میزائل فائر ہوتے ہیں. مجاہد حافظ سعید کو کہتے ہیں, جن پر آج بھی جو ہے نا انڈیا کی طرف سے میزائل فائر ہوتے ہیں. آپ کے بابا جی کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے. او آپ کے منافق بابا کسی جی سے حال میں تو ہوش نہیں کفار رکھتا خوش پائے ہے. ہیں, منافق جو ہوتے ہیں نا کسی حال پہ وہی بات تو نہیں, کہہ رہا ہوں بات نا کہ منافقوں سے کوئی نہیں ڈرتا. آپ لوگوں کے جتنی بھی باب ہے ان سے تو کفر راضی ہے, ان سے تو کفر خوش ہے. کفر کو اگر تکلیف ہے نا تو وہ آپ لوگ ٹک ہمارے ٹاک جیسے پہ سرپروں سے ہے. عورتوں کو بلیک میل کرتے ہو, آگے عورتوں کو پاگل بنایا ہوا ہے. چھوڑ دو آپ کی مہربانی. یہ کیا ہونا یہاں میں بغیرت انسان یہ بلیک میں سے میل میں کرنے کو یہاں آپ پہ کو لڑا ہو رہا گیا تھا, ہے. ابھی بلیک میل کر رہا تھا, یہ میں کر رہا تھا ابھی. اللہ کے بندے خوف کر, اللہ کے M9 صاحب, اللہ کے بندے خوف کر, اللہ کے M9 صاحب. اور یہی قبلہ اپنے اس جملے سے اللہ کا خوف کرو بس. قبلہ میں آپ کے ساتھ غلط بات وہ نہیں کی, بیچارے میں نے یہ کام کر بات کی رہی ہے. ہے, اس کو اس کام کرنے دو. کبھی کیا اس کے بیچ میں اس لے نے کے کیوں آتے ہو, بات کبھی کی کیا ہے, لے کے آتے ہو. اس نے کیوں بات کی اس طرح مجاہدوں کے بارے کیوں بات کی, سنو کوئی ٹارگٹ کیوں کر اچھا رہی ہے کیے, ادھر اچھا کیے, قادیانی. زبردست کام کیے. جی آپ پوچھنے بتا والے دیں کون جی ہوتے میں ہو؟ نے کیوں یار بات کی ہے. کون سے اگر اہل میں غلط سنت؟ ہوں, جعفری صاحب ہے یہاں پر, جعفری بھائی آپ موجود ہیں؟ اور جعفری بھائی, آپ کے بھائی کدھر ہیں؟ آپ قادیانی ہو, بھائی کدھر ہیں؟ وہ سید ہیں, آپ قادیانی ہیں. استغفر جی اللہ, جعفری اس کا بھائی منہ یہاں بند پر کرو یار. موجود ہیں آپ؟ یہ قادیانی ہے, میں قسم دیتا ہوں قادیانی ہے یہ. چلیں جی, جو اب اس بندے نے اس یہ کا جو کہا جنا ہے نا کہ میں دریس قادیانی ہوں دریس اور اس جنا نے قسم دی ہے. اس کو بڑا ہاں. کریں مستانہ بابا, اس کو بڑا کریں. اس کی قسم لیں ذرا, اسے کہیں کس کی قسم دیتے ہیں, کون آپ سے کی بابے بلا کی. ادھر بیٹھ کے قادیانی کی چاپلوسی کرتے ہو, ادھر آ گیا کہ دماغ خراب کرتے ہو. آپ کو دوگلا جی پانا یہاں ہے. پر قسم کھاؤ, یہاں پر ہاں, قسم کھاؤ قسم. قادیانی ہوں آپ. میں نے کہا میری بات قسم سنو, کھاؤ یہاں پر. میں قسم دیتا ہوں قادیانی ہوں آپ, اندر سے قسم کا بھی قادیانی. لے گا سسٹر, یہ جھوٹے لوگ قسم بھی اٹھا لیں گے. ایک منٹ اگر یہ میری بات دیکھیں, قادیانی سنیں, عورت ہے, یہ بڑی عبداللہ نام کی آئی ڈی کا آدمی ہے,
ठीक है। अब्दुल्ला आईडी का नाम का मैं नहीं, मैं आपको जानता ही नहीं। मैं एक मिनट इमरान साहब, एक मिनट अभी ये कह रहे हैं कि मैं आपको जानता ही नहीं इमरान करो और जरा। अभी क्या कह रहे हैं? मेरा आपका सिर्फ मेरा स्टेटस सामने आ जाओ। आपके साथ बात करने आप कौन हो? इमरान आप कहते हो कि मैं जानता नहीं हूँ और कसम खा कर ये कसम किसकी खा रहे हो? पहले एक कहते मिनट हाँ, उम्मीद से एक मिनट कसम इमरान साहब किसकी जरा खा रहे कैमरा हो ऑन करो, वो आप कैमरा जरा ऑन करो, कैमरा ऑन मैं करो सर जरा, मैं कैमरा देखूं नहीं ऑन कर पहचानूं। सकता। क्यों? मैं कैमरा नहीं ऑन कर यही आपकी बादरी है, यही बादरी सकता। है हाँ बस। मैं मुझे मिलना तो रियल। अभी तो आप टिकटॉक के बाहर जा रहे थे, अभी कैमरा नहीं कर सकते अल्लाह के बंदे। मैं तो लड़ाई नहीं करता टिकटॉक में। अमीरुल मुजाहिदीन साहब है, टिकटॉक से बाहर मुजाहिद जिंदाबाद। नहीं मैं जरा पहचान हूँ आपको ना, आप सामने बात करो कि कादियानी है, जरा सामने आओ आप। और पाए जान यार क्या यार अल्लाह ने अपने ये अपने जिक्र, हाँ। अल्लाह ने ये वैसे फजूल आदमी है मस्ताना। अल्लाह ने ये यानी जिक्र देवबंद को दिया है बस। कोई खादिम हुसैन कुर्बानी रिजवी का को बुरा जज्बा भला अल्लाह कहे तो वो देवबंद। कादियानी बन जाता है। अजीब सा- कादियानी बोल रहे, एक कादियानी की ब्राड पे बैठी है। ओ यार, तो मैं भी तो कादियानी के ब्राउड पे जाता हूँ, मैं भी कादियानी हो जाऊंगा। भाई मैं भी जरा घंटा उनके घंटा साथ बैठ बैठे। जाता हूँ, कादियानी के साथ बात जो करता हूँ। उनका साथ देगा उनके साथ नरम कुछ रखे, वो कादी दाइकलाम से हार जाए, हमारी नजर से हार जाए। तो आपका क्या क्या गोश है उनके साथ? हमारा कोई गोश ये नहीं। जी वलीमा खाते हैं उनका, वलीमा खाते हैं, वलीमा पूरा ऐसी पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करती हैं, उनके साथ जुए लगाती हैं, उनके साथ शराब लगाती हैं, उनके साथ सारा दिन पैसों का लेन देन करते हैं। मस्ताना आपको आपने एक गादी उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, जिसने मौला कायनात की गुस्ताखी की, आपने एक आपको मिल गया एक मिशन, उसको उधर रहो आप। हमारे सामने भी बात की है, झूठ ना बोल, कम से कम हमारे सामने तो झूठ ना बोलना यार। एक मिनट यार, कौन सा एक मिनट मौलाना एक मिनट, ये M9 से मैं बात करता हूँ। M9 साहब, कौन से जी। मौलाए कायनात की गुस्ताखी की है? हाँ जवाब दे दो अभी। कौन से मौलाए कायनात की गुस्ताखी की है? यानी मौलाए कायनात से तुम्हारा मुराद कौन है? यानी इन्होंने अब खादिम हुसैन रिजवी को मौला कायनात बना दिया। देखो ये इनके हालात। M9 साहब, खादिम हुसैन रिजवी लंगड़ा अब मौला कायनात बन गया। वाह, अजीब अजीब बातें। तो बस लगातार ये जरा मौलाना जलील हो रहा है बेचारा। असल में है ना, तो बस लगातार ये असल में मौलवी नाराज है ना कि उसको बुरा भला कहे, तो उसका मौला कायनात बना दिया आपने। असल में मौलाना साहब इतना बात बड़ा पता है क्या? क्या, मेरी बात सुने। इनके उलमा के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये दलाइल से जाकर कादियानियों को या राफजियों को जाकर एक्सपोज करें। ठीक है, अगर हम वहां पर जाते हैं उन्हें एक्सपोज करने के लिए, ये हमारे ऊपर कादियानियों का फतवा लगाते हैं। भाई तुम खुद उन्हें एक्सपोज कर नहीं सकते, तुम्हारे पास तुम सिर्फ मिंबरों पर बैठकर गालियां दे सकते हो, तुम्हारे उलमा यही कर सकते हैं, तुम्हारा बाबा भी गालियां देता था, और तुम उन्हें एक्सपोज कर ये ना गालियां सुनी है ना, गालियां सुनी, इसके रसूल ने ना सुना ये। अच्छा, तुम रुस्तम के आगे बख्तम क्या करे? तुम्हारा कोई बंदा जाकर उनसे मुनाजरा करता हो, तूने तो अभी यही कहा कि तुम उनसे, ओ भाई एक मिनट, आप किसी की बरवाड़ पे जाओगे ना, चाहे वो शियों की हो कादियानियों की, अगर जाके डायरेक्ट गाली दोगे वो आपको नीचे फेंकेंगे। आप वहां पर बैठो, उनसे आराम से बात करो, उनके जवाब दलील से जवाब दो, उनको एक्सपोज करो। ठीक है, अगर हम ये काम करते हैं, आप में तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, अगर हम करें तो आप हमें कादियानी बना देते हैं। तो यार मैं सबको नहीं बोला, ये औरत को बोला है, ये औरत को बोला है, औरत को बोला मैंने, सबको मेरा डीपी देखिए क्या कोई मुनाजरा औरत का यहाँ हाजी पर साहब, लगा दे, असल मसला है कि अपने किसी बाबे का भी वो मुनाजरा लगा दे, इनका जो मौलाए कायनात है ना, लंगड़े ने सिर्फ दूर सिखाया है। उनकी डीपी लगी ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੈ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਟੁਰ ਕੇ ਪਏ ਹੋ? ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨੱਪ ਲਈ, ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ हजरत अली ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ मैं। इस्लाम के बाद कोई नबी नहीं। सिस्टर ने डीपी भी वो लगाई थी कि आप अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है। जबरदस्त, देखो माशाल्लाह। नबी अब आदि और ये बीबी कादियानी बोल रहे कादियानी हैं। के पास कादियानी कभी नहीं लगाई गई मुजाहिदों को डीपी मुतर करती है। सुनी आपने बोला आपने शायद हदीस सुनी होगी कि जो किसी मुसलमान को काफिर कहता है, अगर वो उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगता तो कहने वाला काफिर हो जाता है। तो आपने अभी कसम उठाकर कहा है, तो आप तो मरने के बाद अगर सिस्टर ना हुई कादियानी तो आप तो कादियानियों के कब्रिस्तान से उठ रहे हैं, ये बात पक्की हो गई है। मेरी बात सुनो, उधर बैठ के ये गप्पे लगाती है उनके साथ, उनकी भाभी बनी हुई है ये बीबी, ठीक है उनकी भाभी बनी हुई है औरत, उनके साथ मुजाहिद। चलो यहाँ पर प्रूफ लगाओ ना, यहाँ पर कोई तो बात करो,
कोई यहाँ पर मेरा मुनाज़रा लगाओ, मेरी कोई कुरान और हदीस से ऐसी बात लगाओ, यहाँ पर मेरी ओ गप्पे बीबी लगाओ, तू कुछ ना तो बोल, लगाओ, तेरा या तेरे साबित ना तो गाल करो करने कुछ। का मेरी फायदा बात ही नहीं, सुने। तेरा स्टेटस ही नहीं सिस्टर, करना इसके पास गाल कुछ भी नहीं है, ये आपके साथ उलझना चाह रहा था और हमने इसको रास्ता नहीं दिया यहाँ पे। नहीं, ये रास्ता आपको देखें, यहाँ नहीं मिलेगा। अच्छा, जरा सॉरी मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। देखो M9, आप अगर वाकई एक मर्द है ना, तो मर्द की ये शान नहीं है कि इस तरह किसी भी खातून से गुफ्तगू की जाए। जिस अंदाज किबला, में आप एक किबला, खातून के साथ मेरी गुफ्तगू बात कर सुनो, रहे हैं, मुझे मेरी बात इस- सुन ले, मुझे इंटरप्ट हाँ। करेंगे तो मैं हाइपर हो जाता हूँ। ये मेरा कोई है मसला थोड़ा सा, मैं जब बात कर रहा हूँ तो मुझे इंटरप्ट नहीं करना, ठीक है? और ट्रप का हो जाएगा क्या मुश्किल है, ऐसे में हम ऐसे नहीं, ही इंटरप्ट करोगे तो हाँ। मैं तुम्हारे हेड ऑफिस भी पहुंच जाऊंगा, तुम मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, और मुझे हमको ठीक है? चलो छोड़ो इस बात को। मरकज है, मैं मुबश्शिर सिर्फ- साहब, ये हाँ ये बात ना मैं- मुबश्शिर साहब, ये मैं- नेट आप- नंबर का आप- पैगाम ये है। बात ना M9 करो। मैं सिर्फ हाँ। सुनो आराम से। M9 आपको सिर्फ एक मैसेज देना चाहता था कि किसी भी खातून के साथ जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं, ये इंसान का और एक मुसलमान का शेवा नहीं है। अगर शेवा नहीं, वाकई खादम रिजवी साहब नहीं है, बिल्कुल अगर नहीं है, वाकई खादम बिल्कुल नहीं रिजवी है। साहब ने मेरा- उन्होंने आपकी तरबियत की है, तो ये मेरा आपकी हलाक था। अल्फाज से, आपकी बातों से, आपके इखलाक से हमें बड़ा बखूबी अंदाजा हो रहा है कि माशाल्लाह उन्होंने कितनी अच्छी आपकी जो है वो जो है वो की है, तरबियत की है। और किसी भी खातून को ये कहना जी कि आप मेरे स्टेटस की नहीं है, आप मेरे लेवल की, आपका लेवल क्या है? ठीक है, मुबश्शिर आप भाई, उसी पानी के आपकी- कतरे की पैदाइश हैं जिसकी हम सब हैं। तो यहाँ आपकी- पे सॉरी, किसी को भी आप ये मत कहें कि आपका स्टेटस क्या है या मेरा स्टेटस क्या है। आपकी आपकी sorry, बात sir. को इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी टू से। आप ना इनकी जो तहरीक लब्बई की ब्रॉडें लगती है ना, वहां पर जाकर देखा करें, पगड़ी पहनी होती है इतनी। सर मुझे इनकी ब्रॉड से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, मैं इनके खुद हेड ऑफिस गया हूँ जो इनका मेन मरकज है यहाँ पे, और वहां पे जाके जो मैंने खराफात देखी हैं नाउजुबिल्लाह अपनी आंखों से, अल्लाह ताला माफ फरमाए, मैं खुद देख के आया हूँ। मुझे क्या जरूरत है इनकी ब्रॉड पे जाने की और इधर उधर देखने की, मैं तो वहां पे लाइव देख के आया हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी लीडर लगाकर गालियां देते हैं माँ बहन के लोगों को, दाढ़ियां रख के। और ये आप भाई इनसे जिस नबी की तुम लोग बात कर रहे हो, उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खवातीन के लिए अपनी काली चादरें बिछा दी, अपनी काली कमली बिछा दी जब हलीमा सादिया आई थी। आप यहाँ पे बैठ के खातून को कह रहे हैं आप मेरे स्टेटस की नहीं है, आप मेरे लेवल की नहीं है। आपका क्या लेवल है? जो कादेनी के आपका क्या बैठेंगे ना, लेवल है? मैं लेवल पे बात करो ना, मैं आपके साथ लेवल मेरी पे बात सुनो, करूंगा। मेरी बात सुनो। पहले मेरे साथ लेवल पे बात करें। आप भी उसी गंदे पानी के कतरे की पैदावार हैं जिसकी बाकी लोग हैं, तो स्टेटस कहाँ गया? और स्टेटस हम इसको बताएंगे ना, हमारा स्टेटस क्या है? बताएं अभी ना, कादियानी मुझे के ब्राड स्टेटस पे कहाँ गया जब भाई? ये भाई, जब कादियानी स्टेटस की कहाँ ब्राड गया? पे बैठेगी ना, फिर हम इसको बताएंगे हम क्या है, ये हमारा तो स्टेटस क्या भाई है वो हमारा। जाती हैं, वो मुनाजरा करती हैं, वो मुनाजरा करेंगे, मुनाजरा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम तमाम हम भाई देख लेंगे, मौजूद हैं। मुबश्शिर भाई हम अस्सलाम देख लेंगे, वालेकुम, प्यारे हम देख भाई, लेंगे ना। और जब एमएनएन जाएगी भाई। ना उधर उस ब्राड पे जाएगी ना कादियानी के उधर, मुसलमानों के बारे, अहले सुन्नत के बारे करेगी, मैं देखूंगा इसको कैसे बोल रहा है। एमएनएन भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। सलाम, तमाम पीरो भाइयों की को हाल। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम वरहमतुल्लाहि माज़रत मैं खाना चना खा रहा था। अच्छा जी, क्या चल रहा है? और दूसरी बात यह है कि अभी मैं सुन रहा था M9 भाई ने बात कही कि लेवल की बात मेरे ख्याल शायद चल रही है। देखें, आपको मैं एक रियलिटी बताता हूँ कि औकात किसी की टिक टॉक की हैसियत बता रहा हूँ आपको। टिक टॉक की हैसियत ये है, मिसाल के तौर पे मेरी मस्ताना बाबा से नहीं लगती, ठीक है? मस्ताना बाबा ने मेरे बारे में कोई बात की कि भाई तेरी औकात नहीं है, तेरी ये नहीं, तेरी वो नहीं, मैंने मस्ताना बाबा को ब्लॉक लगा दिया। मस्ताना की मेरे सामने ये औकात है, बस। यहाँ पे आकर ये कहना कि भाई तेरी मेरे सामने औकात नहीं है, उसकी उसके सामने औकात नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। मिसाल के तौर पे उम्मे रुबाब साहिबा अरबों खरबों पति है, ठीक है? मौलाना अफजाल साहब अरबों खरबों पति हैं, सही? या मौलाना अफजाल साहब के पास उम्मे साहब से औकात बताने लगा हूं, औकात बताने लगा हूं। तो उम्मे साहिबा की अफजल साहब के सामने औकात, या अफजल पता है कि भाई अफजल कौन है ना, अफजल को पता है उम्मे कौन है। ये औकात की बात बिल्कुल ना किया करें। यहाँ पे सब बराबर हैं, मुसलमान भाई हैं,
जिस तरह मुबशर भाई ने बड़ी प्यारी बात की कि भाई एक गंदे कतरे से जिससे मैं पैदा हुआ हूं ना, उससे आप भी पैदा हुए, ये हमारी औकात है। जी जी, तो फिर इसे आपकी औकात की बात नहीं सुनिए करनी ना। चाहिए। जी, मेरी अस्सलाम बात वालेकुम। कैसे हैं मैंने मौलाना? परसों आपको वीडियो सेंड की, शेयर की है। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद जी। M9 शाह जी, साहब कैसे हैं आप? ठीक शाह है। जी, ठीक जी ठाक। जी शाह जी जी, मैंने आपको वीडियो M9 सेंड की साहब जी है। जी 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 की क्या थी। मैंने क्या बोला उधर के औरत क्या कर रही है उधर बैठ के। ये क्या नाम है इनका? अभी आए हैं इनसे बात M9 इनकी साहब सुनो, का? सही ज्यादा को सुनो, अभी आए हैं सब सुनो, इमरान सब सुनो इनको जी। मैं M9 फिर आपका आपको नाम क्या क्या है बताया, माजरत के साथ? मेरा नाम आपका M9 नाम है। क्या है M9? मेरा M9 है। ठीक M9 है। है। हाँ अच्छा, चलो मैं औकात थोड़ी मैं बता देता हूँ सबकी क्या है। जी जी। इनकी मैं आईडी चेक कर लूँ एक मिनट। इनका लेवल है 23, इनकी औकात 23 पे है। आपका लेवल है 8, आपकी औकात 8 पे है। जी जी, मेरी नई हाँ, आईडी अब बनी है ना औकात आप, मैंने। हाँ मेरी, हाँ नहीं, हाँ वो मैं तो आईडी नहीं, को छोड़ो, मैं ये सुन लेना, सुन ले और सुन लेना, नवी आईडी या पुरानी है, सुनने में औकात बता रहा था ना। उनकी 23 लेवल पे औकात है और आपकी है 8 पे। आप बताएं औकात किसकी ज्यादा है? भाई मैं इमरान शाह साहब। साहब ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਇਆ शाह नहीं, जी, मैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आपसे कर रहा ਵੀਡੀਓ हूँ ਸੈਂਡ ना। ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਿਬਲਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ वो ਨੈਕਸਟ ਆਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, नहीं ਮੈਂ नहीं ਉਧਰ ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। नहीं ਉਹ ਕਿ नहीं, आईडी औरत देखे बैठ ना, गई जाके ਉੱਥੇ देखे ना, कादियानिया देखे ਚ। आप ਉਹ इस किबला, आप अपनी आपने अपनी औकात इस आईडी से दिखाई है दूसरी आईडी से? इतना बता दें। मैं तो मेरी तो ब्लॉक है 3-4 दिन हुए, मैं तो कायदे नहीं है नहीं नहीं, मैं ये कि कह रहा हूँ ना, मेरी तो आपने आईडी जो ब्लॉक इनकी है। औकात दिखाई है वो इस आईडी से दिखाई है या दूसरी आईडी से दिखाई है? मेरी तो ये वाली आईडी में 3-4 दिन हुए मेरी आईडी में ओपन की है। हाँ, ठीक है। 3-4 दिन हुए, यानी आप हाँ। इस आईडी से औकात दिखाने आए थे ना, यानी आप और दूसरी किबला आईडी से किधर आए चले फिर गए? औकात मैं दिखाने थे, अब समझ रहे दिखाता ना। हूँ आपको। मैं शाह जी, म्यूट खोलो एक मिनट, मैं आपको वीडियो सेंड की है आपको। और भाई हम उनको जानते हैं, वो कौन है, क्या काम करते हैं, हमें इधर आके ना बताएं। आपके जो लंगड़े साहब थे ना, उनका बोलने का अंदाज सेम आपकी तरह का था। वो भी गालियां निकालते थे पूरी ओए उम्मत को। तमीज नाल वो भाई, भी किसी तमीज को नाल, उन्होंने बख्शी तमीज नहीं है। नाल, तमीज नाल, लंगड़ा नहीं बोलना उसको। चल निकल यहाँ से। ये लंगड़े वालों को ना लिया करे जी मस्ताना भाई यहाँ पे। उनका भी यही अंदाज होता था, स्टेज पे आके गालियां निकालना, कुफर के फतवे देना। इतनी आज उनके बेटे भी गंदी गंदी गालियां दे रहे लोगों को। ये इनका जो है ना वो दीन इस्लाम है। औरतों के साथ बात करने की तमीज़ नहीं है। इनके लेवल दिखा रहे हैं यहाँ पे। लेवल तो तेरा 8 है, उनका तो 23 है कम अज़ कम। वो तो 2.5 गुना ज़्यादा लेवल है तुमसे, 250 गुना। जी मामला साल हुआ नहीं हुआ, भाई लेवल आपने उनका मसला कम हल कर निकला दिया आईडी लेवल चेक का। करके भी। हाँ, लेवल चेक कर दिया मैंने, उनका 8 लेवल था। आपने लेवल का मसला ही हल कर दिया, जिंदाबाद। बहरहाल हमसे हर वो शख्स बेहतर है जो नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पे एक दो बोल देता है। हमसे तो अच्छा हुए ना, ये लेवल है। लेकिन सर यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा। अगर मैं वैसे ही सुबह से ये देख रहा हूँ कि मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो मुख्तलिफ आके बात करते हैं, अल्जाम तराशी, तोहमत और ये करने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग उससे एविडेंस क्यों नहीं लेते कि भाई एविडेंस दो सामने लगाओ, कहते कि भाई एविडेंस दो सामने लगाओ। अब सर में दर्द हो जाता है कि उम्मी ने ये कहा है, आगे से जब सफाई आती है तो वो कुछ नहीं होता। वो ये सामने बैठी हुई है, कह रही है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम वाला ये बात हुई है। नहीं, आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं आके कहता हूँ कि उम्मे बहन ने ये किया, उम्मे बहन ने वो किया, उम्मे बहन ने ये किया है। आप कहें भाईजान रखें एविडेंस सामने, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अगर मैं सच्चा हूँगा तो मैं एविडेंस रख दूंगा, अगर नहीं होंगे तो उसी वक्त उसको शट अप कॉल दें, उनके साथ बहसो मुबाहिसा। और फिर एक काम कर लेते हैं, यही कहा ना बशीर भाई, उसे तो यही था कि आप सामने लगाए। वो उम्मीद ने बार बार कहा आप लगाए लगाए, एक तस्वीर लगाया उसने, वो ब्रॉड भी एक काम उम्मीद कर की लेते हैं ना, थी। इनका स्टेटस चेक करने के लिए एक तरीका बताता हूँ। इनका पाए बताता हूँ, इनका पाए का आलम भी ले आए जो कादियानियों से बात करता है, पाए का। और हमारा एक अदना सा शागिर्द बच्चा ले आए जो इधर टिकटॉक पे मनाजरे कर रहा होता है कादियानियों से। देखते हैं कि अच्छा मनाजरा कौन करेगा उनसे। ये सिर्फ बातें करते हैं स्टेज पे बैठ के, जिस तरह वो लंगड़ा करके गया है। इनका काम कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोला डालते हैं, शोर मचाते हैं, गालियां निकालते हैं, बस इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। सैयदादा, इसमें मैं भी आपको ये कहूंगा कि देखें, बीइंग अ मुस्लिम हम सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, चाहे वो लंगड़े थे, वो जैसे भी थे, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ थे। अल्लाह ताला ने उनको वैसा बनाया, तो मेरा ताला ने उनको वैसा बनाया।
تو میرا خیال ہے ہم بھی ذرا تھوڑا سا وائٹ کریں اس طرح کے الفاظ سے. یہ میرا دیکھیں پتہ کیا یہ لوگ مجبور کر دیتے ہیں, اس قدر مطلب ان میں جاہلیت ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور پھر اس قسم کی غلیظ مطلب آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کو, پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں. صحابہ کے اوپر کس طرح کے الفاظ بولتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے جو الفاظ بولے ہیں انہوں نے, آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کفر نہ باشد, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ 365 دن عورت میسر نہیں ہوتی, اس وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کی, معاذ اللہ. اب مجھے یہ بتائیں کس نے بولا ہے یہ جی اپنا انہی لوگوں نے, ان کا کوئی بندہ ہے اس نے قادیانیوں کی براڈ کی یہ بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ شادیاں کرنے کی وجہ یہ میں نے میسج کیا ہے اپنا مستانہ باب ذرا دیکھیں. ایک عورت جو ہے وہ 365 دن جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوتی, معاذ اللہ. وہ میسج میں بعد میں دیکھوں گا, ابھی نہیں دیکھ سکتا. دیکھیں ضرور یہ میسج ہے مولانا تو مجھے سینڈ کرنا ہے. اوکے اوکے ہو گیا. نہیں دیکھیں امی سسٹر, میرا موقف یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں گدھا اگر ہمیں لات مارے گا تو ہم بدلے میں لات نہیں ماریں گے اسے, ہم دلائل سے, علم سے, منطق سے ہم ان کو قائل کریں گے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ تاکہ لوگ ان لوگوں کی جانچے میں نہ آئیں, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کون غلط ہے اور کون ٹھیک ہے. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل. اس میں آپ یہ دیکھیں پر قتال کو فرض کیا کس صورت میں, جب آپ کی عزت, جب آپ کی جان, آپ کا مال, آپ کی گھر کے اوپر کوئی مطلب حملہ آور ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہتا. تو اب جہاں پر یہ علماء کی توہین, جہاں پر صحابہ کرام کی توہین, جہاں پر رسالت کی توہین, اور سب سے بڑی بات کہ ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اب یہاں پر جو یہ زبان بولتی ہے, جس قدر یہ غلاظت اور جس قدر یہ گندی گفتگو کرتے ہیں. جعفری بھائی ایک ویڈیو تو لگائی یہاں پر, ان کی کوئی آڈیو لگا دے آپ ان کی زبان سوچ کر, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کب تک. اوکے میں لگا دیتا ہوں. اوکے جی کوئی ایک لگا دیں. جی میں لگا دوں, وہ عامر نذیر کی لگا دوں. عامر نذیر کی لگانی ہے یا وہ جو ہے نا وہ جو عامر کی لگا دیں. میں عامر نذیر خنزیر کی لگا دوں. میں میوٹ کر کے سائٹ پر ہوتی ہوں, تو آپ ذرا لگا دیں. اوکے اوکے ٹھیک ہوگا. جی آپ لوگ یہ باتیں کریں, بات چیت کریں آپ لوگ, اور جی جی چلیں جب تک آپ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ لوگ کوئی ایسا پروگرام چلاتے ہیں کہ جس میں کوئی آدھے گھنٹے کا ایک درس ہوتا ہو, درس ٹائپ, کہ جس میں تفسیر یا حدیث جو ہے نا وہ چلائی کبھی نہیں ہے یہاں پر. یہ جو آج کا موضوع ہے نا, یہ تو بس ویسے موضوع چینج ہو گیا نا, تو بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دوں کہ جی نہیں, اگر میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ آپ ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ چاہے 30 منٹ کے لیے ایک جو ہے وہ درس قرآن یا درس حدیث کے حوالے سے ایک سیشن رکھ لیں جہاں پہ لوگ آ کے سیکھیں. ایک تو یہ ہوگا کہ اس سے بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے, حق سچ کی آواز ان تک پہنچے گی. اس کے بعد پھر ان لوگوں کے پیچھے ہو جائیں, یہ جو یہاں پہ مفتی صاحب یہ کھٹمل ٹائپ ہے, کھٹمل مفتی صاحب یہ کریں, تو پھر بندہ ان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے اور پھر ان کو بندہ گھیر بھی سکتا ہے. حسین لیکن یہ صحیح ہوگا کہ آپ کو چاہیے کہ وہ کریں, مفتی افضل صاحب چاہیے حدیث کچھ میرا مشورہ ہے, باقی سر آپ لوگ کی اپنی مرضی ہے. اچھی چیز ہے, یہ اچھا مشورہ دیا.
इंशाल्लाह ऐसा करते मैं बता रहेंगे देता इंशाल्लाह। हूँ आ जाइए। कि जी जी मैं असल में बीगो से आया हूँ। बीगो भी एक सोशल ऐप है, तो वहाँ पे हम पिछले 6-7 माह से एक दरस कुरान की ब्रॉड चला रहे हैं वहाँ पे। और हमने भी मगर उस ब्रॉड के अलावा वहाँ पे भी जो इस तरह के खटमल बैठे हुए हैं उनका हम बंदोबस्त करते हैं वहाँ पे। लेकिन चूंकि अभी हमारी बाकी सारी टीम वहाँ पे है, सिर्फ 1-2 लोग आए हैं हम लोग अभी टिकटॉक पे, तो मैं तो यही मशवरा दूंगा आपको कि आप भी यहाँ पे ये सिलसिला हर इंशाल्लाह। मैदान और में ये हर आप जगह पे। कटमल का लफ्ज इस्तेमाल किया। जी जी, हम इनको खटमल कहते हैं। ये जितने कादियानी और ये जितने शान सहाबा के ऊपर जो है वो तबर्रा करते हैं, हम उनको खटमल कहते बिल्कुल हैं। हाँ, बिल्कुल ये कटमल ही है। अच्छा, ये ट्रू अहमदी साहब कोई शिया है भी साहब आए कटमल, हैं बिल्कुल कटमल की तरह है। नहीं तो आप देखें ना, खटमल पता है कितना खतरनाक है। वो अगर जरा सा आपको चिमट जाए तो सारी रात कार। ये ट्रू अहमदी साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? ट्रू अहमदी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। म्यूट लगा लो। वालेकुम सलाम। इसके कपड़े उतारना, मौला अली की सुन्नत है, ऐसी औरतों के कपड़े उतारना है। अल्लाह ताला का कौल है, उन्होंने फरमाया था कि ऐसी औरत के कपड़े उतार देंगे। अगर इसने झूठ बोला, इसके कपड़े उतार देंगे। ऐसी औरतों के औरत का खेलते हो उसका नहीं, इस औरत का कार्ड खेलोगे। ये तो गई। अब बात करो, मेरी सुनो, अब आपकी बारी है। आप दोनों ने बात करनी है, मैं 5 मिनट की ब्रेक ले रहा हूँ। ये उम्र अनजी पे इस तरह की कार, फरीबी और छोटी औरतों के कपड़े उतारना, ये मौला अली की इसको मुसलमान समझ लिया। कपड़े उतारना, मौला अली की कपड़े उतारना, जी जनाब। बिल्कुल अस्तगफिरुल्लाह, ये सराहतन समझ तोहमत आ है गई हज़रत है अली पे। इसकी। अस्तगफिरुल्लाह। देखें, पहली बात तो ये है, देखो मैं आप सबसे कम इल्म इंसान हूँ, ठीक है। देखिए, जिस हदीस की वो रेफरेंस दे रहे हैं या जो वो वाकया बयान कर रहे हैं, उसका तो सियाको सबाक ही और है। तो वो कैसे उन्होंने इनके ऊपर अप्लाई कर दिया और कैसे अप्लाई होता है ये? नहीं, ये मुबशर साहब, ये मुफ्ती साहब बैठे हो, ये वो हदीस लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये ऊपर भी मौलाना बैठे, आप सारे साहब आलम है। लेकिन जी। मेरी नजर में ये जो अब 1 मिनट के लिए, 1 मिनट, अब 1 मिनट के लिए मस्ताना, 1 मिनट के लिए, अब मस्ताना 1 मिनट के लिए। जी जी। मौलाना अमीर मुआविया साहब और मौलाना जाफरी साहब, आप देखें, ये जो हमारा अकीदा तहाविया के अंदर हमारे अकायद है ना, जो इमाम तहावी रहमहुल्लाह ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह और इमाम मोहम्मद बिन हसन अशबानी रहमहुल्लाह से नकल करके कि ये अहले सुन्नत वल जमात के अकायद है। देखें, ये शरह अक़ीदा तहाविया उर्दू के साथ मैंने लगाया हुआ है। अक़ीदा नंबर 94 देखें, ये क्या कह रहा है अभी, वनुस्बितुल खिलाफत बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलन ले अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, कि हम खिलाफत को साबित मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहली खिलाफत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, तफजीलन लहू व तक़दीमन अला जमीअल उम्मा, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक का फजीलत और तमाम उम्मत पर तकदीम है। सुम्मा लि उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु, फिर उनके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। सुम्मा लि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। सुम्मा लि अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह अन्हु, फिर उनके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। आगे फरमाते हैं, वहुम अल खुलफा उर राशिदून, यही खुलफाए राशिदीन है। वल अइम्मतुल मुहतदून, और अइम्मा हिदायत याफ्ता है। अल्लज़ीना क़ज़ौ बिल हक़्क़ि व कानू बिही यादिलून, जिनका हमेशा हक पे फैसला रहा और बहुत ज्यादा ही अदल करने वाले थे। अब देखें, जो खुलफाए राशिदीन है हमारे, उसमें चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए है। और ये हमारे अकायद हैं जो इनका ताल्लुक अकीदे के साथ है। इस तरह के हमारे चौथे खलीफा के ऊपर इल्जाम लगाना, मैं समझता हूँ ये आमिर नजीर ने सरीह कुफ्र किया है, सराहतन कुफ्र है। मौलाना आप बात करें इस पे। जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। ज़बरदस्त आपने शरह अक़ीदा तहाविया, जिसके ऊपर उलमाए अहले सुन्नत बिल्कुल मुत्तफ़िक़ुन, तमाम का इत्तिफ़ाक़ है,
اور مسلم ہے ہمارے نزدیک. تو آپ اندازہ لگائیں کہ چوتھے خلیفہ اسلام کے چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس قدر بدترین گستاخی. میں تو کہتا ہوں کہ وہ اپنے جو نام نہاد علماء کو جڑے ہوئے ہیں یہ عامر ٹٹو کے ساتھ، یہ لائن مرتد کے ساتھ، ان کو چاہیے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس خنزیر کو بولیں کہ تو نے جو گستاخی کی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کے اوپر جو ہے وہ مولانا یہ ایک چیز نوٹ کرے، مولانا یہ سب سے آخر میں دیکھے 94 نمبر، خلفائے راشدین سے مراد وہ خلفاء ہے جن کی خلافت کا ذکر آیت استخلاف میں موجود ہے. یعنی علماء اہل سنت متفق ہے کہ حضرت علی کا ذکر باقاعدہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے اور پھر اس نے گستاخی کی. جی مولانا جاری رکھیں آپ. جی بالکل 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 اس نے گستاخی کی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میں جیسے کہ میں نے صبح بھی میں نے اپنی میری نظر میں ایسا شخص جو سیدنا علی وہ قرآن کی آیتوں انکار کرتا ہے، وہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے، لہذا قرآن و حدیث کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ بدترین کافر مرتد ہو چکا ہے. یہ وہ کو دفاع کرتا ہوں تو یہ بالکل جھوٹے کذاب بے ایمان دجال لوگ ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو اگر ان کے اندر ذرہ برابر بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان کی رتی ہے تو وہ ان کو غیرت کھانی چاہیے. ایسے شخص کو اپنی صفوں سے اٹھا کے باہر پھینکنا چاہیے. بالکل جی بالکل. سیدنا علی کی بہت گستاخی ہو رہی ہے آج کل یار، یہ میں نے دیکھا نوٹ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی غلط بات منسوب کرے تو سمجھ لینا کہ اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. اور صحابہ کرام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحاب کے اوپر اس طرح کی بات بولتا ہے تو اس کو کہو کہ قولوا لعنت اللہ، کہ ان کو کہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. تو یہ مقام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل فرمائیں، اور حضرت علی کرم اللہ کا مقام صرف صحابہ تک نہیں بلکہ اہل بیت میں بھی ان کا نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان اور ان کی عظمت دیکھیں حضرت علی کو کیا مقام دیا، اور اس شخص کے الفاظ دیکھیں کہ جو اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی ہے، معاذ اللہ. لائک کرے گا میری ماسٹر بھائی کال پہ آ جائیں آپ. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، میں مولانا جعفری صاحب میری بات سنیں. جب میں ٹک ٹاک پہ نئے آیا سے زاہد اسکانی صاحب کے بروڈ پہ چلا گیا تو وہاں ہماری یہی باتیں ہوتے رہی. ہاں تو وہاں ہماری یہی بات ہو رہی تھی، مناسب نہیں تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے کریں. جی وعلیکم السلام. میں ان سے وہاں ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ اگر ختم نبوت پہ کام کر رہے ہو تو قرآن اور حدیث لازمی بیان ہوگا، تو اس کے لیے آپ ضرور کسی عالم کے پاس جایا کرو، ان کو پاس بٹھایا کرو. اس بات پہ جو عامر نذیر نے جو باتیں کی تھی تو بس غفار مولیوں کے بارے میں کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں، یہ پہلی سے گستاخ ہے. اس کے بعد میں کبھی ان کے بروڈ پہ نہیں گیا ہوں، نہ زاہد اسکانی کے بروڈ پہ اور نہ عامر نذیر کے بروڈ پہ. تو لہذا ایسے لوگ جو حقیقت میں دیکھو آج اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ تو جو ان کے پاس بیٹھنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ایک منٹ میر صاحب 20 منٹ کی ریکارڈنگ ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں یہیں پہ لگا سکتا ہوں، ابھی اسی وقت میں لگا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں تو. ہم نے سن لی، ہم سب نے سن لی بالکل باقاعدہ. ٹھیک تھی. وہ مرتد انسان ہے، وہ کائنات کا بدترین غلیظ ترین آدمی ہے. اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کے اندر اس نے گستاخی کی ہے.
وہ کائنات کا بدترین اور غلیظ ترین کافر ہے، جس طرح ہم شیعوں کو اور قادیانیوں کو کائنات کا بدترین غلیظ ترین کافر سمجھتے ہیں، اسی طرح وہ آپ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں اور وہاں پہ سنت کا طریقہ معلوم کر لیں. آپ قادیانی کو سپورٹر کس کو سمجھتے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہیں قادیانی کو سپورٹر؟ نہیں قطعی طور پہ آپ سدھو جٹ صاحب آپ یہاں پہ بیٹھ کے ان کی لائف پہ جا کے جو مرضی کر لیں، آپ یہ ہماری لائف پر ایسی کوئی بحث نہیں کریں گے. یہ نہیں ہے سدھو جٹ صاحب بولیں. دفع کرے اس کو. الحمدللہ 2 سال سے انہوں نے میری بیٹی کو، میری گھر کو، میری تصویریں لگا کر انہوں نے اتنا گند بولا کہ وہ ماسٹر کو کال پہ لے لیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. سدھو جٹ سسٹر ایک منٹ، سدھو جٹ جو آپ بات کر رہے ہیں آپ کے پاس اس کی کوئی ویڈیو آڈیو ریکارڈ ہے؟ ریکارڈ ہے آپ کے پاس؟ ایک منٹ پہلے یہ بتاؤ کوئی آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہے آج کی؟ بالکل ہوگا، ریکارڈ ہے آج کی؟ بالکل ہوگا. ایک منٹ مجھے بول تو لے. ہے ہوگا نہیں ہے آپ کے پاس تو لگاؤ. ہوگا نہیں، پہلے آڈیو ویڈیو لگاؤ بعد میں بات کرو، ٹھیک ہے؟ مسئلہ جب تک ثبوت میرے نہ ہو بات نہ کرنے دو اسے. نا یار بولنے تو دو. ایک منٹ ابھی لگاتے ہیں. ایک منٹ جی پہلے لگاؤ بعد میں بول رہا، پہلے لگاؤ بعد میں بول. آج کی ہے نا؟ آج کی ہے نا؟ آج کی. ایک منٹ ہے نا ذرا، ایک منٹ ہے. یہ نیچے ایک میر کی آئی ڈی آئی ہے، اس کو پک کریں ذرا، وہ لگاتا ہے ابھی. نہیں یہ اس کی عادت ہوتی ہے، یہ اس کو پک کرے اس کو پھر گالیاں دے کے چلے جاتے ہیں، اس کو نہیں پک کرنا. آپ بتاؤ آپ کے پاس ثبوت ہے؟ افضال علی خان صاحب میرے پاس ایک فون ہے، وہ دوسرے فون سے لگا دے گا. آپ اتر جاؤ، اس کو اٹھا لو بھی، آپ اتر جاؤ، چلو اس کو بولو ثبوت دے گا، اس کو اتارو اس کو لے لو. او یار یہ آپ کیا بات کر رہے ہو یار؟ یہ آپ کی عادت ہے، یہ پہلی دفعہ آپ آئے ہو، پہلی دفعہ آئے ہو آپ کا میرا مسئلہ ختم ہو گیا تھا نا، مفتی ABR صاحب نے کروا میرا اور آپ کا مسئلہ چھوڑے آپ. چلو ثبوت لگاؤ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یار ایک منٹ بولنے دو میرے بھائی. ٹھیک ہے میر صاحب، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے میر صاحب؟ کس چیز کا جو یہ بات کر رہے ہیں کہ امی کا آج کوئی آڈیو یا ویڈیو ہے؟ بولنے دو نا، پہلے بات تو سن لینا میر، اس کو بعد میں بولنے دو نا. جی یہاں پر پہلے پروف لگاؤ. پتہ ہی نہیں ہے. افضل خان صاحب ایک منٹ، سدھو صاحب ایک منٹ چپ کرے. افضل خان صاحب کیا آپ انصاف کے ساتھ بات کریں گے یا صرف ایک عورت کی آواز سن کے آپ اس کو چپ کرا رہے ہیں؟ سدھو کو ان کو اتار دیں جی، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ وہ کہ بھائی تم کر لینے دینا، بات کر لینے. کوئی ان سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اپنا بھائی جان کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے بات کرنے کا. فارغ کرو آپ خود گالیاں دے رہے ہیں. یہ جی شارپ شوٹر کے پہلے یہاں پر لگا دیں، پھر کوئی بات کرنے لگا دیں گے. یہ سارے تھوڑا سا میوٹ کرو. یہ منی ماسٹر کو کون اتار رہا ہے نیچے؟ منی ماسٹر آپ کو کسی نے نیچے اتارا یار؟ یہ کون اتار رہا ہے منی ماسٹر کو؟ یہ منی ماسٹر چیک کرنا نا، پر مجھے اتار چکے. لیکن میں نے نا یہ سن کے میں بڑا شوق ہوں کہ احمد نذیر کے منہ سے ایسے الفاظ نکلے ہیں، کیونکہ یقین نہیں مجھے. میری بات سنو، اللہ کی اندازہ لگاؤ کہ یہ لوگ یعنی کہ اہل سنت کی عورتوں کے پیچھے لگ کے یہ جناب ان کی شلواریں اور ان کی قمیضیں اتارنے کے چکروں میں ان کی ماؤں بہنوں کی اپنی شلواریں قمیضیں کون سے چوک میں لٹکی ہیں. جیسے محمد بھائی ہمیں ایک منٹ بات کر لینے دیں. بالکل اس نے بڑا غلط کیا ہے. اور کیونکہ میرا 1-2 دفعہ اس کا شیعت کے اوپر بات ہوئی اور اس نے مجھ سے کچھ حوالے وغیرہ مانگے، 5 سے 1.5 سال قبل کی بات ہے. لیکن میں تو اسے بولوں گا کہ بھائی تم نے حرکت جو کی ہے تمہیں توبہ اوپنلی توبہ کرنی چاہیے سب کے سامنے کی. تم نے جو بکواسات کی، میری بات ابھی میں بتاتا ہوں. جی ان سے جب کہا گیا نا کہ آپ توبہ استغفار کریں اس کے اوپر، تو یہ باقاعدہ ایک اور لائیو کے اوپر آئے، کہا کہ انہوں نے وضاحت دی. وہ 20 منٹ کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے. کہا ریکارڈنگ کر لو، فلانے تو بھی ریکارڈنگ کر لے، فلانے تو بھی ریکارڈنگ کر لے. ریکارڈنگ کر کے وہی الفاظ دہرائے جو پہلی ویڈیو میں دہرائے ہوئے تھے. یعنی بھائی میری ایک بات تو سن لینا میرے بھائی. منی ماسٹر بھائی دیکھیں،
یہ جو اوپر محترمہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ اگر اپنے آپ کو ختم نبوت کا سمجھتے ہیں، کچھ مجاہد یا جو کچھ بھی، یہ کہتی ہیں ایک طرف کتا ہو نا، کتا بہتر ہے ختم نبوت کے مجاہد سے. جی اور اچھا، اس کی یہ الفاظ مجھے یہ بتائیں گے جن کے لیے بولے گئے انہوں نے کیا کیا تھا، کیا ہوا تھا؟ نہیں مجھے یہ بتائیں، وہ میں آپ سے یہ کہا تھا وہ آڈیو ایک منٹ رک جائیں آپ. جی یہاں پر وہ پوری آڈیو لگائی پہلے جعفری بھائی، جو میں نے آپ خاموش ہو جائیں، مولانا کو بات کرنے دیں. آپ خاموش ہو جائیں نا، آپ کی سامنے آ چکی ہے. لیکن میر صاحب میری بات سنیں، آپ نے ان کو گالیاں، ام صاحبہ کو آپ نے گالیاں دی ہوئی ہیں؟ نہیں میں نے تو نہیں کبھی دی. اوکے انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی. جیسے میر صاحب سن لیں نا پلیز. جی پہلے شاہد بھائی وہ اپنا جعفری بھائی کو آڈیو لگا دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے. میں تھوڑا پیچھے ہوتی ہوں، آپ لگا دیں، وہ سنوا دیں. میں نے لاسٹ میں آپ کو بھیجی ہے وہ. جیسے محمد بھائی بات سنیں، اچھا یہ کل کہہ رہی تھی کہ ان کو اپنی بات پوری کرنے دیں. جی میری بات پوری ہونے دے. یہ ایک عورت کا نام لے کے مرزیوں کے پاس وہ شاتم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدھا ثبوت ہے آپ کے پاس میر صاحب؟ جو بات کر رہے ہیں ثبوت ہے؟ سناؤ گے یہاں پہ بھی بات کرنے دیں یا میں اتر جاؤں؟ ابھی سناؤ گے تو بات کرو. یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری طرف سے پھر نا انصافی ہے. اس کو بات تو کم از کم مجھے پوری بات تو کرنے دیں یار، بات تو کرنے دیں. میں میری بات سنیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مسئلہ نہیں، مانتا ہوں بات پوری کرنے دو. اور میں خود کو مسلمان آپ نے جو بولنا ہے پورا بولو. جی جزاک اللہ مستانہ بھائی، جزاک اللہ. دیکھیں میر صاحب ایک منٹ معذرت. جی کریں بات. میر صاحب کو بات پوری کرنے دو، پھر آپ لوگ جو بھی جواب دینا چاہتے ہیں 10 منٹ جواب دے دو، 20 منٹ جواب دے دو، وہ آرام سے سنیں گے. دیں گے مسانہ بھائی، وہ بات پوری کرے اور پھر اس بات کا ثبوت مانگے آپ. ٹھیک ہے، وہ پوری بات کرے پھر آپ اس سے اس بات کا ثبوت مانگے. ٹھیک ہے افضل خان صاحب، میں مانگوں گا ثبوت، میں مانگوں گا. میر صاحب آپ بات پوری کریں. مستانہ بھائی ٹھیک ہے، مجھے ابھی بات کرنے دیں. اگر تو یہی پہ مانا ہے نا کہ ہر بات کا ثبوت ٹھیک ہے دینا چاہیے، میں بھی دوں گا. کوئی بات کا ثبوت ٹھیک ہے دینا چاہیے، میں بھی دوں گا. کوئی بات کا ثبوت ٹھیک ہے دینا چاہیے، میں بھی دوں گا. کوئی جو بات کرے ایک بات پہ پھر ان سے ثبوت مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں نے ان کو گالیاں دی، ہم اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. ہم ان کے خلاف بات بھی، آواز بھی اٹھائی ہے. جنہوں نے جو گالی باز ہے اس کا کوئی دین اسلام سے تعلق نہیں ہے. ہم بول کے کہہ رہے ہیں وہ جو بھی ہے جس نے حضرت علی کی گستاخی کی ہم اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں. بھائی وہ بھی غلط کیا اس نے. ٹھیک ہے، جنہوں نے ان کی بیٹیوں کی تصویریں لگائی وہ بھی غلط ہیں. ہم نے ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جا کے لوگوں سے پوچھے. ٹھیک ہے، لیکن ان محترمہ نے مرزیوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور وہ مرزیوں میں سے بھی وہ مرزئی مبشر رضا، خدا کی قسم اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اس نے سیدھا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماؤ بہنوں کی گالیاں دی ہیں حسینی کی براڈ کے اوپر. وہ اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے اس کو کہہ رہا تھا ام بہن آپ کریں ایکسپلین، آپ بتائیں کہ وہ کون ہے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی اب مجھے اس کے اوپر بات کرنے کی، میری بات ہونے دے. مجھے مستانہ بھائی مجھے پہلے اس بات کا جواب دے لینے دیں پھر آگے بڑھتے ہیں. بھائی مستانہ بھائی ان کو روکیں. مستانہ بھائی اس بات کی بات اتنی لمبی ہوگی، محمد بھائی دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی ہے اس کا جواب لے لیں. مبشر رضا نے دیکھیں ایک بات ہوئی ہے اس کے اوپر اب جواب لے لیں. مستانہ بھائی ان کو میوٹ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات ہے، آپ چپ کر جائیں. مستانہ بھائی جو بات کی گئی ہے اس کا جواب دیں. ان کو روکیں. میں بتاتا ہوں. مبشر رضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، وہ تو دیتا رہتا ہے. مبشر رضا ایک کافر انسان ہے، خنزیر انسان ہے، لعنتی انسان ہے. وہ بالکل امے کے ساتھ آپ مقصد کی بات کرو، ٹائم نہیں ہے، مقصد کی بات کرو. آپ مقصد یار آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کر رہا ہوں. آپ کو کیا اپنی مقصد نبی علیہ السلام کی بات نہیں کر رہے ہو، آپ الزام لگا رہے ہو. مقصد میں یہ الزام لگا رہا ہوں کہ یہ عورت اس شاتم کے ساتھ بیٹھ کے ایک مسلمان عورت کو سامنے تصویر لگا کے کب کی بات ہے، کب کی بات ہے، کہہ رہی ہے کہ وہ جنگلی کب کی بات بتا رہے ہو. مفتی صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کی میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. یہ وہی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس ثبوت ہوں گے وہ دیں گے، مسئلہ نہیں، کرنے دو. میں کوئی بات غلط نہیں کر رہا. مستانہ بھائی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے. خدا کی قسم اس نجمہ کا کیا قصور ہے بھائی؟
وہ کسی کی ماں بہن نہیں ہے؟ جنہوں نے آپ کی بیٹیوں کی تصویریں لگائی ہیں ان کو سسٹر جا نہیں تصویریں سکتے. ایک منٹ یہ ہو گیا نا ابھی ہماری بات ہو گئی تھی نا مسئلہ ایک منٹ سسٹر جانی مفتی صاحب، سسٹر اگر ختم نبوت کی جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں نا، قرآن کا حکم ہے واضح طور پہ، جو یہ اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے ہیں ان کی بروڈوں پہ نہیں جائے. جی اب مجھے بات کرنے کا ٹائم دے. اگر غلطی سے آپ مستانہ بابا مجھے ایک بات میں نے کرنے کا دیکھا نہیں، ٹائم ایویڈنس دیں. دیکھا نہیں ہے، میں نے ایویڈنس دیکھا نہیں. مستانہ بابا مجھے بات کرنے کا ٹائم دیں پلیز. اگر آپ دلیل رد کرنے جا رہے تو چلے جاؤ، بیٹھک کے لیے کبھی نہ جانا. نہیں، یہ ان کی حمایت لینے کے لیے جا رہی ہیں ان گالی بازوں کی جو نبی کو گالیاں دیتے ہیں. مستانہ بابا مجھے بات کرنے کا ٹائم دیں. ہاں ابھی جی مستانہ بابا مجھے بات کرنے کا ٹائم دیں پلیز. جی کریں بات کریں. مستانہ بابا، سدھو بھائی معذرت، آپ اس کے بعد بات. مستانہ بابا، کوئی بات نہیں. مستانہ بابا مجھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے آج تک اگر کسی بندے کی زبان سے یا کسی کے سے الفاظ سنے ہوں، کیونکہ میں اگر جہاں پر اس طرح کی بات ہو میں وہاں رکتی نہیں ہوں. اب ان کا ایک بندہ کمیونٹی کے نام پہ حسینی صاحب کی براڈ پر تھا اور میں نیچے سن رہی تھی. وہ گردہ کیا، اس نے جا کر گالی دی مرزا غلام احمد قادیانی کو، غلام قادیانی کو. اب جیسی اس نے گالی دی، ٹاپک چینج کر رہی ہیں، ہم ان سے ایک بات کر منٹ رہے میں نہیں بولی ہیں. تھی. یہ ہیومینٹی پہ ہم لعنت ڈالتے ہیں، چپ کرو، ہم لعنت ڈالتے ہیں ہیومینٹی پہ. آپ اپنی بات کریں. مستانہ یہ بابا دونوں اسے ہے چپ کرائیں. سدھو بھائی مستانہ بابا اسے چپ کرائیں. جی بولیں. اب اسی شخص نے وہاں پر کچھ مسلمان بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں پر شاطمیت ہو جائے گی، تم جس طرح کی باتیں کر رہے ہو پلیز یہاں سے اس طرح کی بات نہ کرو، اگر کوئی علمی بات کرنی ہے تو کرو. لوگوں نے اس بندے کی منتیں کی. اس شخص نے کہا میں شاطمیت کروانے آتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم شاطمیت کرو. اور وہاں پر اہل بیت کے اوپر اتنی گستاخی کی گئی، اتنی وہاں پر گستاخی کی گئی کہ حسینی نے وہاں پر براڈ بند کر دی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو بات کر رہی ہیں، جب حضرت علی کرم وجہ اللہ کے اوپر گستاخی کی گئی، ان کے اوپر بہتان لگایا گیا، ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اس وقت 150 لوگ تھے. 150 لوگوں کی موجودگی میں جب یہ بات ہوئی تو قادیانیوں نے اس کے خلاف ایک براڈ لگائی جہاں پر مجھے بلایا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ بات آپ مانتی ہیں؟ وہاں پر جو لوگ آئے انہوں نے اپنی اپنی رائے دی. وہاں پر میں نے یہ کہا کہ اس نے بالکل شاطمیت کی ہے. حضرت علی کی ایسی کوئی سنت، حضرت علی کا ایسا کوئی قول نہ قرآن سے نہ حدیث سے کسی جگہ سے بھی یہ ثابت نہیں ہے. اور جو ان کی شخصیت ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام دیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایسے شخص کا، اب یہاں پر میں ابن کثیر کا آپ کو حوالہ دے دیتی ہوں کہ وہ لوگ جو صحابہ کے اوپر بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کے لیے فرمایا کہ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، کہ جو لوگ وہ اتباع کرتے ہیں ساتھ ان کے نیکی کا. تو ابن کثیر اس کی میں فرماتے ہیں کہ یا ویلن مم ابعظہ وسبہم او سب بعضہم الى قوله فأین هؤلاء من الایمان بالقرآن اذا یسبون من رضی اللہ تعالی عنہم. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ عذاب علیم ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حضرات سے یا ان میں بعض سے بغض رکھے یا ان کو برا کہے. ایسے لوگوں کو ایمان بالقرآن سے کیا واسطہ جو لوگوں کو برا کہتے ہیں، جن سے اللہ نے فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے. اب یہاں پر ایک کہرام بچا. وہاں پر نہ صرف اہل حدیث، وہاں پر نہ صرف اہل سنت، وہاں پر دوسرے مذاہب کے لوگ، وہاں پر کفار لوگوں نے بھی اس چیز کے اوپر آواز اٹھائی. جہاں پر مجھے بلایا گیا وہاں پر ہر طرح کے لوگ شامل تھے، ہر طرح کے لوگ شامل تھے اور اس بات کی مذمت کر رہے تھے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں غیر مذاہب
वो लोग जिनको हम काफिर कहते हैं, जिन लोगों को हम कहते हैं कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और हम उनको कज़्ज़ाब और दज्जाल मानते हैं क्योंकि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, उन लोगों ने भी इस चीज की मज़म्मत की कि इस शख्स ने एक औरत के साथ तो जो किया सो किया, लेकिन इसने सहाबी, वो सहाबी जो अहले बैत में जिनका शुमार है, वो सहाबी जो हसन हुसैन के वालिद है, वो सहाबी जिनको अल्लाह ताला ने सबसे अपनी इमानतें पकड़ा के सबसे बड़ी उम्र में उनके पास रखवा कर गए, वो सहाबी जिनको अल्लाह ताला ने के नबी ने यह फरमाया कि मैं शहर हूँ और इल्म का दरवाजा जो है वो हजरत अली करहुजुल्लाह है, जिनको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरी इनकी मुमासलत हारून की तरह है, उस नबी सहाबी के लिए जिसने ऐसा बोला, वहां पर कोई काफिर दज्जाल जो भी आकर इसकी मज़म्मत करेगा मैं उसके साथ खड़ी हूं। और जो लोग ऐसे शख्स की पनाहगाह भी है, मैं कतई तौर पे उनका जो है बाइकाट करते हुए जितनी मर्जी गालियां दे। आज ये बात कर रहे हैं नजमा, एक नजमा 2.5 साल इन्होंने वो गंद बोला, मैंने जाफरी साहब को भेजा है, आप ये एक वीडियो लगाए, आप तौबा इस्तगफार कर उठेंगे। जो कुछ इन्होंने मेरी बेटियों, आज भी कल भी मेरी ब्रॉड के ऊपर इन्होंने नंगी मूवीज चलाई है, मुझे मेरी ब्रॉड को हैक कर कर, कोई इंसानियत? 2 साल से खवातीन की मज़म्मत की गई, यहाँ पर आकर इन्होंने रहमत बीबी के ऊपर वो बहतान लगाए, इन्होंने मेरे ऊपर बहतान लगाए, इन्होंने बिनते हवा के ऊपर बहतान लगाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब काफिर हो, मुशरिक हो, दज्जाल हो, जो गलत बात को गलत कहेगा वो आज तक नहीं समझ आई। नहीं सिस्टर, ऐसे नहीं, काफिर दज्जाल नहीं जा सकते, कादियानी के पास नहीं जाके आप देखिए, एक शख्स का कादियानी के पास मैं नहीं गई, कादियानी ब्रॉड से इसकी गुस्ताखी करो, मुझे उन्होंने बुलाया, ब्रॉड से करो, लेकिन आप बोल रही हो मैं काफिर दज्जाल के पास भी चली जाऊंगी अगर मुझे किसी के। देखिए बात ये है, लेकिन आप कादियानी के पास नहीं जाना। मेरी बात सुनिए, काफिर दज्जाल जो है, एक जिसको हम काफिर दज्जाल कहते हैं, वो एक मुसलमान की मज़म्मत कर रहे हैं, जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। आप शर्म से डूब ना मरे हम लोग। असल बात यह है, देखो ना, ये काफिरों के साथ बैठने का अगर इस तरह के मामलात है ना, वो तो मैंने भी आपको पहले बोला कि आपकी ब्रॉड पर भी काफिर बैठे होते हैं और मुसलमानों को गालियां देते हैं, उसकी भी हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। अभी मस्ताना भाई, या मीर जट मैं प्ले करूं, आप दोनों में से मैं प्ले करें आप मैं प्ले करूं कि उन पर दो करो जी, 2 सालों का सब कुछ प्ले करें यहाँ पर। देखें, मेरी बात सुने, मेरी बात कब की प्ले कर रहे हैं, पहले ये बताओ, आज की है या कल की है? भाई जान प्ले करें मेरे अल्लाह के वास्ते उनको नहीं पुराने ना करो ना यार, ये पुरानों की तो 10 साल बात हो गई है ना मस्ताना, आप सिर्फ आज की कुछ है तो करो। मैं कलमा पढ़ के कहूँ कि ये कल की वीडियो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मस्ताना इनसे पूछे ना, अगर आज की है या कल की दिन की है तो प्ले करें। अफजल भाई, इससे आगे की है तो ना प्ले करें, वो बात हो गई है। अफजल भाई, ये कल परसों चौथ, आज कल परसों चौथ की वीडियो है। एक मिनट मस्ताना बाबा, एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट मुझे बोलने दो। देखो भाई, अगर डिबेट करनी है ना तो दोनों तरफ से मौक़िफ़ को पूरा सुना जाए और खामोशी से सुना जाए, उलझने के बजाय। अगर बिलफर्ज आपकी बात के दौरानिया में कोई दूसरा बंदा बोलता है तो थोड़ा खामोश होकर उसकी बात को सुन लें और फिर उसके बाद अपनी बात जारी रखें। देखें, मस्ताना बाबा, अफजल भाई, मौलाना आमिर साहब और MK अल अब्बासी और हम हैं जैश के, हम दरमियानी तौर पे बैठेंगे कि दोनों तरफ से मौक़िफ़ सुनने के बाद फैसला सादिर करेंगे। अब एक तरफ से उम्मे का मौक़िफ़ होगा, दूसरी तरफ से मीर का मौक़िफ़ होगा, और ये सिद्धू भाई मेरे ख्याल में उम्मे की तरफ से या मीर की तरफ से मुझे नहीं मालूम, ये भी एक की तरफ से बोलेंगे। तो इसलिए अगर मौजू को ख़त्म करना है या कुछ लायामल उसके लिए तैयार करना है या कुछ इंतहा की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि थोड़ा एक दूसरे की बात सुनने के बाद तहम्मुल मजाजी से फिर हम आगे निकलेंगे। देखिए MK भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। 2 साल से जितनी भी ऑडियो ये सारी चलाई हैं। 1 मिनट मुझे बात मुकम्मल करने दे, बात मुकम्मल करने। अच्छा, जिसको मस्ताना बाबा जिसको बड़ी स्क्रीन पे करेंगे वो शख्स बोलेगा, बाकी खामोशी से सुनेंगे, ठीक है। जब वो अगर बिलफर्ज जैसे उम्मे रुबाब साहिबा अगर मेरे खिलाफ मिसाल के तौर पे कोई मौजू रखती हैं, तो मैं इनके जो पॉइंट होंगे, ये जो सवाल होंगे, मैं उनको नोट कर लूँगा और मैं अपनी बारी के ऊपर उन एक सवाल का सवाल नंबर 1, 2, 3 के हिसाब से मैं जवाब देने के लिए मेरा हक बनता है। इस तरीके से तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी डिबेट रहेगी, ना कि इधर की बात उधर की बात इधर। इस तरह से मामला ख़त्म नहीं होते, हमेशा वो उलझने की तरफ जाते हैं।
जी अब मौलाना आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं एक बात अर्ज करूं। हाँ एक मौलाना आप एक मिनट, मसाना एक मिनट, आपने बहुत अच्छी बात कही। अगर इनके पास उम्मी सिस्टर की आज की दिन की या कल की हो ना, इसलिए कह रहा हूँ पुरानों पे मौलाना हमारी बात हो चुकी है, उस पे 10 फैसले हो चुके हैं, वो न प्ले करें हमारे पास। अगर आज की दिन की है या कल की वो प्ले करें, बस मेरे बात। अफजल खान साहब आज की और कल की मीर साहब वो मैं बताता हूँ। देखो मौलाना पुरानी जो वीडियोस है ना, वो जो मेरा एतराज था उम्मे सिस्टर पर, वो खत्म हो गया, ठीक है ना। इन लोगों का ये अलग मसला है, इनको करने दो, इन्होंने जो करना है। उम्मे रुबाब सिस्टर भी वो सामने बैठी है, वही कह रहा हूँ ना मस्ताना, नहीं है इनका जो मसला है ना, इन्होंने भी ये मसले कई 10 दफा हो इनका काम है सिर्फ टांग अड़ाना, शर फैलाना। ये जो इनके पास रिकॉर्डिंग है, ये 10 बोर्डों पे प्ले कर चुके हैं। अगर इनके पास कोई नई चीज है तो आज की है तो करे। अफजल खान साहब, मस्ताना भाई मुझे अफजल खान साहब से सवाल करने दें। अच्छा, ये शरपसंद लोग हैं, एक मिनट, ये शरीर लोग हैं, नहीं शरीर जहरीले लोग हैं और गालीबाज लोग हैं, ये गालीबाज पार्टी है। सिद्धू एक मिनट यार, सिद्धू एक मिनट, मीर साहब मुझे एक मिनट यार, मुफ्ती साहब अल्लाह का वास्ता है, वो लोग हमारी ब्रॉड पर आए, बस उनको बात करने दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, अगर पुरानी चीज है ना मस्ताना, मुझे पता है ना मस्ताना, हमारे सामने इनकी पुरानी चीजें कई दफा चुकी है यार। मुफ्ती साहब तो वो अगर पुरानी चीज प्ले करेंगे तो उम्मे को खुद पता चलेगा ना, जरूरत ही नहीं है, हम उस पे बात ही नहीं करना चाहते। मस्ताना भाई देखिए, मस्ताना भाई, तो जब पुरानी होगी बंद कर देंगे। मस्ताना भाई मैं ना, ये अफजल मुझे बात करने दे। मैं ये अफजल खान साहब को ना एक बड़ा एहतराम करता था, इनको आलम दीन समझता था, लेकिन यार ये देखें, हम लोगों ने कोई गाली नहीं दी, कोई गलत बात नहीं की। एक औरत ने अगर गालियां दी हुई हैं और मैं कलमा पढ़ के इनके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ के 10 दफा दोहरा चुका हूं कि ये आज कल और परसों की वीडियोस हैं, लेकिन ये इस बात पे इतने बाजिद हैं कि ये शरीर लोग हैं, ये शर फैला रहे हैं। और भाईजान आपको कलमे पे नहीं, मैंने जो इनको चुप कराएं, मस्ताना भाई इनको चुप कराएं, मस्ताना भाई आप यहाँ पर हैं, इनको चुप करें, इनको चुप कराएं। उम्मे सिस्टर मस्ताना भाई जाफरी भाई है यहाँ पर, इनको चुप कराएं, ये जानबूझ के बोल रही है। मीर साहब एक मिनट सबर करें। मीर साहब आप मुझे सिर्फ एक मिनट देंगे। और देखो उम्मे सिस्टर मौका दिया था, ठीक है ना, आपने जो बोलना था वो आप बोल चुकी है। अभी मैं सिर्फ अबाबिल भाई से दुआ सलाम करूंगा, फिर ये सिद्धू या मीर, इनमें से जो भी आपको जवाब देना चाहते हैं, उन बातों का ये जवाब देने का पूरा हक रखते हैं, उसमें कोई बंदा भी इंटरप्ट ना करे इनको। ये जो जिस तरह मैंने उम्मे के बारे में मीर को बोला, सिद्धू जट को बोला कि वो झूठ बोलना चाहती है, सच बोलना चाहती है, जो भी बोलना चाहती है उनको बोलने दो, बाद में आप लोग जवाब दोगे। अभी इसी तरह सिद्धू जट जो भी बोलना चाहता है, मीर जो भी बोलना चाहता है, उनको बोलने दो, बाद में जवाब दो। अब अबिल भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्ताना बाबा क्या हाल है? आज तो यहाँ पर अदालत लगी, खैर तो है अल्हम्दुलिल्लाह। दरअसल ये एक मसला ऐसा हुआ था कि कुछ दिन जितने मर्जी फूल मारे अबाबील को, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपकी साइड लेगा, वो सच ही बोलेगा। एक मिनट मस्ताना, मौलाना अबाबील साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत उम्मे सिस्टर यहाँ पे आई, अच्छी बात चल रही थी, ये लोग आके कहे ये कादियानियों का है, फलाना है, ढिंगड़ा है, एक पढ़ हमने इनसे कहा कोई नई बात है या पुरानी? ये फिर हमें बोला तो नहीं। अबाबिल भाई एक सेकंड, अबाबिल भाई मेरी भी सुन ले। अबाबिल भाई एक सेकंड, मुझे सिर्फ अबाबिल भाई से बात करना। अबाबिल भाई, मस्ताना भाई आप भी म्यूट लगाए, आप भी काइंडली म्यूट लगाए, सिर्फ मुझे मीर साहब और जट साहब को, सिद्धू भाई को बात करने थोड़ा सा जी। अच्छा जी अबाबिल भाई देखें, बात ये है कि मैंने ना ये अफजल खान साहब को ना, आप भी उस चीज में इन्वॉल्व थे, उसके बाद मैंने खुदा की कसम ना मैं कभी इनकी ब्रॉड पे गया हूँ, ना मैं, मुझे अगर कहीं पे बैठे नजर आए तो मैंने इनसे बात की है। कौन सी चीज में? इनको यार वो इनके साथ हमारा एक मसला हुआ था ना, वो फिर मुफ्ती ABR साहब, और वो आपको याद ही है यार, वो जब गुलाब जामुन और मैं थे और इनके साथ हमारा एक हुई थी प्रॉब्लम। उस दिन के बाद से मैंने इनको ना कभी बुलाया। आज मेरा और इनका इस ब्रॉड पे आमना सामना हुआ है और इनको मैंने 10 दफा कहा कि भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा, आप हमसे बात ना करें। सिद्धू भाई वो उनकी बात छोड़े, ये जो मामला है, ये जो कजिया है, ये उम्मी साहिबा का, ये तो खत्म हो चुका था, इसको दोबारा क्यों आप लोगों ने छेड़ा? मैं आपको बताता हूं अबाबिल भाई मसला क्या है। मसला पता क्या है?
معاملات ختم ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن یہ چند دنوں سے نا بالکل یہ مرزئیوں اور وہ مرزئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے آج بھی یہ میرے ہاتھ میں ریکارڈنگ اس بندے کے ساتھ مبشر رضا کی، شاید آپ نے بھی ابابیل بھائی دیکھی ہوگی، جس نے گالیاں دی تھی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، سلیم میر کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ایک اور عورت ہے مرزئی، وہ آج نام لے کے کہہ رہی تھی تم وہابی دیوبندی اور تمہاری کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے. میں نے ریکارڈنگ تھوڑا سا لیٹ شروع کی، خدا کی قسم اس نے یہ الفاظ منہ سے کہے اور انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں اسے کہا کہ تم یہ کیا بات کر رہی ہو، چپ کر کے اس کی بات سن رہی تھی. وہ کہتی ہیں تمہاری کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، تم کیوں نہیں ان کو جا کے کھولتے اور پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور یہ چپ کر کے انہوں نے اپنے ہونٹ نہیں کھولے اس عورت کے سامنے، مرزیوں احمد جٹ کی براڈ کے اوپر. خدا کی قسم میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے. صرف جب اس نے نام لیا نا ان فرقوں کا یا ان مکتبہ فکر کا، اس عورت نے ذرا بھی نہیں اس کو کہا. ٹھیک ہے، دوسری بات کہ مسلمان عورتوں کو گالیاں دے رہی ہیں مرزیوں کے اندر بیٹھ کے. ٹھیک ہے، وہ جو لوگ آپ کو گالیاں دیتے رہے ہیں، بار بار آپ یہ مدعا لاتی ہے میری بیٹیوں کو 2 سال سے گالیاں دے رہے ہیں، ہم نے کیا ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی؟ اگر نہیں اٹھائی تو آپ کہیں آپ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم آپ کو پروف دیتے ہیں. تمام لوگ آپ کو بتائیں گے کہ ہم ان گالی بازوں کو کہتے ہیں کہ تم ختم نبوت کے مجاہد نہیں ہو، تم غلط نام استعمال کر رہے ہو، تم اسلام کو بدنام کر رہے ہو. جو لوگوں کی ماؤں بہنوں کی تصویریں لگا کے سامنے، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ان کے پاس تصویریں پہنچی کیسے. بندے کو نمبر دے کے جب خود تصویریں دی گئیں تو پھر بعد میں ان لوگوں کا کیا اعتبار؟ ان لوگوں نے تو یہی کرنا تھا نا آپ کے ساتھ. مردوں کا کیا اعتبار ہوتا ہے؟ اور وہ بھی ایسے مرد جو یورپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کیا اعتبار ہے؟ کیوں آپ نے ہر ایک بندے کو جو آپ کی براڈ کے اوپر آتا ہے، آپ اسلام کا نام لیتی ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں، اور ہر بندے کو آپ نمبر دے رہی ہیں. احمد بٹی نام کا بندہ آپ کے گھر مرزئی آپ سے پینڈنگ لینے آ رہا ہے، ایک مرزئی، سمجھ آئی؟ ہمارے پاس پوری ریکارڈنگ موجود ہے، پرانی ہے وہ بے شک، ٹھیک ہے. اور یہ 2-3 دن پہلے کی ریکارڈنگ جو ہے اس مرزئی سلیم میر کا کس کو نہیں پتا؟ حضرت علی اور تمام صحابہ کرام کو وہ کتنی گالم گلوچ کرتا ہے، وہ اس کے ساتھ یہ عورت بیٹھی ہوئی تھی. بولیں یہاں پہ بولیں، کل پرسوں کی ریکارڈنگ میں یہ نہیں بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بولیں کہ ڈینائی کریں. انہوں نے اس کے ساتھ کوئی بحث کی کہ سلیم میر تو ایسے کہتا ہے حضرت علی کو؟ یہ حضرت علی کی حرمت کے لیے لگی ہوئی ہیں یا بغض اس عامر کے اس کے بغض میں لگی ہوئی ہیں؟ اصل میں ان کو اپنا غصہ ہے حضرت علی کی. اگر ان کو تکلیف ہوتی تو یہ اس سلیم میر شاتم کے ساتھ نہ بیٹھتی. اگر ان کو واقعی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف ہوتی، دل کے اندر صحابہ کرام کا درد ہوتا، تو یہ کہتی سلیم میر کی شاتم ہے، میں نہیں بیٹھتی تمہارے ساتھ. سدھو بھائی کو بولنے دے، سدھو بھائی کو. اچھا ہاں جی، اب جی بس اب مجھے بھی صرف 2 منٹ چاہیے. دیکھیں آپ سب بھائیوں کو، آپ بھی ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ فرقان سے بڑا خنزیر پوری ٹک ٹاک پہ کوئی ہے؟ اگر تو کوئی ہے تو مجھے ابھی یہاں پہ روک لیں. پرسوں کی بات ہے یہی جو ابھی ان کو جو اتنا درد محسوس ہو رہا ہے نا، یہ اس کے ساتھ بیٹھ کے میرے ساتھ ڈیبیٹ کر رہی تھی اور اس کو کہہ رہی تھی کہ میں نے اس کو پرسنل نمبر میں ساری چیزیں بھیجی ہیں، اس کو کہو آگے لگائے. اور آج کے دن آج بھی احمد جٹ کی براڈ پہ بیٹھی ہوئی مسلمانوں کا ٹھٹھا اڑا رہی ہیں، مذاق اڑا رہی ہیں. ہم نے کبھی یہ انکار نہیں کیا کہ ایز بینگ اے وومن ان کے ساتھ جن لوگوں نے غلط کیا، جنہوں نے ان کی کوئی تصویریں لگائیں یا ان کے بچوں کو برا بھلا کہا. چھوڑو، یہ آج کی ریکارڈنگ ذرا پلے کرو. تقریر شروع کر لیتے ہیں یار، عجیب بات ہے، کوئی ثبوت تو لے لو ان سے. یار میں آدھے گھنٹے سے بیٹھا ہوں، 1 منٹ مجھے ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں اور ثبوت پیش کرو، بات ختم. مفتی صاحب د الله واسطه دا ګوره بیا به مونږ بدلاږو کنه، دا د هغوی خپله مسله ده. میر نے کوئی کام کی بات کی ہے؟ ایک منٹ، میر نے کوئی کام کی بات کی ہے؟ کوئی ثبوت دیا آپ کو کہ یہ ہوا ہے؟ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کے کام کی بات پوچھو اور ثبوت پوچھو. کیا باتیں دا بله مسله ده. مستانہ خاموش، مستانہ یار مفتی صاحب ان کو بات مولانا افضل صاحب، اب آپ نے دوبارہ ویڈیو لگائے، ویڈیو لگا رہا ہے. اس سے بات ہو چکی ہے، اب اس سے بات ہو چکی ہے. آپ کے آنے سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. یہ جو آپ ویڈیو پلے کر رہے ہو نا، آپ کے آنے سے پہلے مسئلہ نے اسی مسئلے کو ہم نے حل کر دیا ہے. میر صاحب ایک منٹ، آپ وہ شاہد والی براڈ لگا رہے ہیں یہاں پر، یہ شاہد کی بیوی ہے نا، اب یہاں پر لگائے، یہاں پر جو مجھے سب سے بیوقوف جاہل گالی باز ہے، اس کو تو چھوڑیں. میں سب کو میوٹ کرا کے دیکھو مفتی صاحب، آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ وہ خود کہہ سکتی ہے نا کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا یار. مسئلہ یہ جو ابھی اس ویڈیو کی بات ہوئی ہے نہیں، منہ میں سے بات ختم ہو گئی کہ نہیں؟
दोबारा वही बात शुरू करना चाह रहे मस्ताना भाई, सिद्धू भाई एक मिनट बात सुने। मस्ताना भाई असल में पता क्या मसला है, मुझे ये जैसे मोहम्मद से तो ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये अफजल साहब जो है ना, ये बिल्कुल उनको सपोर्ट कर। जी जी एम के भाई, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बात हो गई। क्या बात होगी? मौलाना अफजल साहब आपकी मेहरबानी, मौलाना अफजल साहब एक में रुक जाएं। अब आपने म्यूट ओपन नहीं करना, ठीक है, आपकी मेहरबानी है। इस तरह है ना अफजल साहब, उनका इतराज जो बनता है वो उम्मे पे बनता है, उम्मे का जवाब देना उनके सामने बनता है। आप उम्मे जवाब एतराज किया मस्ताना ने इसी वीडियो को लेके, उम्मे ने जवाब दे दिया। दोबारा अफजल साहब बात तो सुन लो, मुफ्ती साहब बात तो सुन लो यार बाबील साहब, आप इन लोगों को समझाओ। एक मिनट मस्ताना मुफ्ती साहब, जो उन्होंने जवाब दे दिया, अब्बासी साहब, अब अबील साहब, इसी मसले पे 1 घंटा बहस हो गया, हल हो गया ये मसला। ये 2 बंदे आके दोबारा दोबारा रिपीट करेंगे आप। एक घंटे से मसला हो गया। अफजल साहब वो मामला के साथ हल हुआ, उनका इश्काल बाकी है, वो उन लोगों का इतराज बाकी है, तो ये अपने ब्रॉड पे जाके फिर हल करेंगे। यहाँ हल हो गया। ठीक है, अगर आप नहीं समझते हमारा मसला दूसरा था, हमारा मसला दूसरा था। अल्लाह का वास्ता है, मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि वो हमारा मसला था, ये इन लोगों का मसला है, ये इन लोगों को हल करने दो, ये हमारा मसला नहीं है। एक और मेरी बात कंप्लीट, मीर एक मिनट रुक जाइए यार, मीर एक मिनट मौका दें। अच्छा देखें मेरे भाइयों, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, आप कह रहे हैं ना कि आपने ये मसला हल कर लिया था। हम ये मसला आपने अगर हल कर लिया ना, तो हम उसकी भी इज्जत करते हैं। आप सिर्फ इनसे ये पूछ लें कि यार ये भी मिर्जा को कज़ाब, दज्जाल और झूठा नबूवत का दावेदार मानती है ना, हम सब भी मानते हैं। अगर ये आज के बाद उन मर्ज़इयों के पास बैठ के मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ाएंगी, ठट्ठा नहीं उड़ाएंगी, तो हम ये मसला नहीं उठाते। ये अभी यहाँ से उतरेंगे, हाँ ये अभी यहाँ से उतरेंगे। मुफ्ती साहब ये बात जायज है, औरत को बैठने ना दो इसको, अगर ये बैठती है नहीं एक मिनट चुप करो। मुफ्ती साहब, ये अगर औरत बैठे कादियानी के साथ, अगर ये औरत या किसी के साथ ना बैठाओ, अपने मसलक का नाम बदनाम होगा। बिल्कुल तौबा करवाओ, कल बैठिए, लेकिन अगर तौबा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बात खत्म हो गई। लेकिन डिफेंड नहीं करना किसी को भी, सही? अगर कोई बोलो अल्लाह जाने अपने साथ। मीर भाई और अबाबिल भाई अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अबाबिल भाई और मौलाना बात कर रहे हैं, इनको आपस में करने दे बात। जी जी बात कर। मुझे सिर्फ एक मिनट मुझे ना सिर्फ मेरी बात कंप्लीट ना, जब भी बोलने लगता हूँ बीच में बात शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों, मैं यार सिद्धू साहब को बोलने दो भाई, टाइम दो ना। एक मिनट रह गया बस। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आप सारे हमारे आलिम दीन भाई हैं, मुझे ये अफजल खान साहब से भी कोई मसला नहीं है। अगर मुझे इनको मेरे से कोई है, ठीक है, होगा, लेकिन यार ये आप लोगों के साथ ये औरत बैठेगी, आपका नाम बदनाम होगा। अगर ये आज आप लोगों के साथ तहैया कर ले, इसको इख्तलाफ है ना यार, हमारे पास आए, गाली बाजों के खिलाफ हम ब्रॉड लगाएंगे। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ कि वो सारे गाली बाज माइक लगा के मुझे भाई हर ब्रॉड पे पीछे चढ़ते हैं, 10-10 बंदे गालियां देते हैं इनकी वजह से, कि मैंने उनको जाके कहा कि तुम यूं क्यों कर रहे हो। ये यहाँ पे आप लोगों से तहैया करें कि ये आपको मर्ज़इयों की ब्रॉड पे जाके किसी भी मुसलमान का ठट्ठा नहीं उड़ाएंगी, मजाक नहीं उड़ाएंगी, हमारा इनके साथ कोई मसला नहीं है। और अगर ये करेंगी ये, तो फिर ये आपके साथ ना बैठे, क्योंकि फिर ये मुनाफिकत है। तो जट साहब एक मिनट, मुझे आप एक सवाल पूछ रहे थे जी। उम्मे साहिबा, आपको इनकी बात समझिए। बस जो हुआ, आपने गालियां दी शाहिद की बेगम को, उन्होंने आपको, ये मामला अलग। आप अभी यहाँ पे जो बात चल रही है, आप इनकी बात समझ आ गई होगी सिद्धू जट साहब की, कि आप कादियानियों के साथ बिल्कुल ना बैठे। आप जो उनके साथ मुनाजरा करती, एक होता है मुनाजरा जी, एक सेकंड जाफरी साहब, एक सेकंड जाफरी साहब, अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग तहसील हूँ, ठीक है, जहां पर देवबंदी मौकफ को बहुत अलग तरीके से, देवबंदियों का नाम ना लें आप, देवबंदियों का नाम बदनाम ना करें। एक मिनट मेरी बात सुनिए, हम सिर्फ कादियानियों की बात कर रहे हैं, नहीं यहाँ पे फिरका वारायत ना फैलाएं। मुझे बात नहीं बोली, मुझे बात करने दे। देवबंदियों को अपने साथ ना जोड़ें, देवबंदियों को मेरी, मुझे अपनी बात करने दे। देवबंदी ऐसे नहीं करते, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दे। नहीं करती, मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दे, मुझे मेरी बात करने का मौका दे।
میر صاحب ان کو بولنے کا موقع دیں, آپ اپنے ٹائم پہ بولیں. میر صاحب مجھے میری بات کرنے کا موقع دیں. ہمارے مسلک کو اس طرح غلط میری بات کرنے کا موقع دینا چاہیے آپ کو. صرف قادیانیوں پہ بات کریں. مجھے بات کرنے کا موقع دیا جائے. ایک منٹ جی بولے امی صاحبہ بولے. جی میں اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ التحصیل ہوں. میں نے 3 سال جامعہ اشرفیہ سے میں فارغ التحصیل ہوں. مدرسہ تعلیم القرآن شیخو پورہ روڈ گجرانوالا باجر سریا کے مدرسے سے میں نے اپنا درس نظامی کیا اہل حدیث کا. ٹھیک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ میرا ایمان اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت پختہ ہے اور میرا ایمان کمزور نہیں. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. 2 سال سے انہوں نے مجھے ٹارگٹ کیا, مجھے قادیانی کہا, میرے پہ تہمتیں لگائی, میرے بچوں کو مجھے دھمکیاں دی, اس حد تک ذلیل الفاظ استعمال کیے گئے. میرے جعفری صاحب کو وہ تمام جو ویڈیوز ہیں وہ آڈیوز میں نے سینڈ کی ہے, آپ ان کو سنیں. آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہے ان سے تو کافر اور مشرک بھی بہتر ہوں گے جس طرح کی یہ زبان بولتے ہیں. تیسری بات, یہ مجھے سبق پڑھائیں گے, یہ مجھے سبق پڑھائیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. یہ سبق مجھے اللہ اور اس کے رسول نے پڑھایا ہے. مرزائیوں کے پاس بیٹھ کے مسلمانوں کو ذلیل کرنا, امین سلیم جیسے شاتم, مبشر رضا جیسے شاتم رسول کے پاس بیٹھ کے امہات المومنین کو بھونکنے والے احمد جٹ کتے. اس بندے کو ذرا چپ کروائیں, مجھے بات کر لیں. آپ دونوں میوٹ لگائے, اب میں بولوں گا, آپ بات نہ کریں. مجھے میرے نبی, میرے رسول, میرے اللہ, میرے صحابہ, میرے تبع تابعین نے, میرے علماء نے, میرے ائمہ محدث نے, میرے ائمہ تفاسیر نے مجھے لکھ کر مجھے زبانی ہر طریقے سے مجھے سمجھا دیا کہ مجھے کیا کرنا ہے. مجھے ڈکٹیشن جو ہے وہ سندھو جٹ کی نہیں لینی. مجھے یہ بتائیے گا کہ قرآن کریم کا ترجمہ کب غلط کیا معاذ اللہ. مجھے تب بتائیے گا کہ جب میں نے حدیث غلط بیان کی ہو. مجھے تب ٹوکیے گا کہ جب میں نے اللہ اور اس کی رسول کی بات کو غلط پہنچایا ہو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مجھے ڈکٹیشن نہیں چاہیے میر کی, مجھے ڈکٹیشن نہیں چاہیے سندھو کی. مجھے اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہے اور اس کے مطابق میرے کام کرنا ہے. مجھے ان کا کوئی خوف نہیں ہے. ان کا جو دل چاہتا ہے کرے, جو اس سے آگے جا کے کرے. یہ میری بنتے کر رہا تھا, یہ میری بنتے پریشان کرا 2 دن پہلے. مجھے کہا میں نے تمہیں بلاک کیا, مجھے ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کی. مجھے ایسے مجاہدوں کی قطعی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ آپ میوٹ لگائے. جامعہ یونیورسٹی کی بات کر رہی ہے, میں لگاؤں پروف کہ آپ میر بھائی آپ کو ٹھیک کر رہا تھا. جی لگاؤ, یہاں پر کیا لگا رہے ہیں, میں لگاتی ہوں. اب تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے جو میں لگاؤں گی, تم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. میر بھائی چھوڑے آپ میوٹ لگائے امی صاحبہ, اور میرے بولنے کے دوران جو بھی بولا میں اس کو ڈائریکٹ اتاروں گا. اچھا, اب ان میری باتوں کو ریکارڈ کر لے مستانہ بابا, آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہو جائے گا. جتنے بھی یہاں سننے والے دیکھیں, ایک تو ہم تماشا نہیں چاہتے نا, میری یہ طبیعت ہے نا یہ تماشے لگانا یا ایسی میدانوں میں جانا, لیکن چونکہ یہ ہمارے کچھ دوستوں کا براڈ ہے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہے اور کام کرتے ہیں, تو اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں. دوسری بات یہ کہ میر بھائی اور سدھو جٹ بھائی, جب ان کا معاملہ امی صاحبہ کا قضیہ وہ اپنی منطقی انجام تک پہنچ چکا ہے, دوبارہ اس کو پھر کوریدنے کی کیا ضرورت. نمبر 1. نمبر 2, ان کے جتنے بھی ثبوت اور شواہد تھے وہ تو ادھر ہم سب نے دیکھ لی نا. عامر نذیر بھائی نے جو چیز پلے کی, ان کے سارے وہ گفتگو ہم نے سن لی, اور الحمدللہ ہمیں ان پر پورا اعتماد ہے. عامر نذیر بھائی ہو گئے, ضیاء رسول امینی بھائی ہو گئے, میرے ذاتی پرسنلی ان کے ساتھ کافی اختلافات ہیں انتظامی امور میں, ختم نبوت کے انتظامی امور میں, اس میں کوئی وہ نہیں, لیکن الحمدللہ میں ان کو بڑا جو ہے نا راسخ العقیدہ سمجھتا ہوں, اور وہ کام بھی کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے اعتمادی کریں. جب انہوں نے ان کو ایکسپوز کر دیا, اور میں نیچے میسیجز بھی لکھ رہا تھا امی صاحبہ اور اسکہنی صاحب کہ اب ان کے ساتھ تعلق رکھنا یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے, اور یہ ختم نبوت کے کاز کے لیے بہت بڑا نقصان ہے.
یہ ختم نبوت کا محاذ کوئی ایسے آتا جاتا جو ہے نا وہ چیز نہیں ہے، یہ بڑا سینسٹیو محاذ ہے، بڑا سینسٹیو ایشو ہے یہ، اور اس پر یہ چیزیں یہ برداشت نہیں کی جائے گی میر بار تو۔ اور دوسری بات سن لے، نمبر 3 کہ میرا اور مسٹر اے بی آر اور جتنے بھی، میں اب نام لوں گا کہ علماء دیوبند اور ان کے جتنے بھی فالوورز ہیں، ان کا تو میں بالکل آفیشلی آپ کو بیان دے رہا ہوں کہ ام صاحبہ اور اسکانی صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، نہ ہمیں ان پر اعتماد ہے، نہ ہم ان کو یہاں پر چاہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بھائی میں تو خود جو ہے نا یہ عورتوں کے یہ ختم نبوت کے محاذ پر اس کے حق میں نہیں ہوں، ساری ہماری سسٹرز بہن ہیں، لیکن ان کو کیا ضرورت ہے یہاں پر آ کر ان کو شوق پڑ گیا ختم نبوت؟ کیا یہ مر گئے؟ کیا ہم سے یہ کام نہیں ہو سکتا؟ بھائی جب تک ہم ہے کرتے رہیں گے، نہیں ہے اللہ کوئی اور کسی اور کو لے کر آئیں گے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب میری بات سن لے مستانہ بابا، آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں، جتنے بھی میرے دوست اور احباب ہیں ہمارے وہ سن لے کہ یہ خاتون گفٹنگ نہ کرے پلیز، یہ خاتون جو ہے وہ لانچنگ پیڈ بنا رہی ہے آپ کے براڈ کو، یہ اپنی منت کی انجام تک پہنچ چکی ہے، ان کی یہ گستاخیاں قادیانیتیں واضح اس پر ہماری 2-3 سال سے نظر ہے۔ میں ابھی آپ کو سکین لگا کر دے دوں گا کہ ان کے براڈ پر کتنی شاطمیت ہوئی ہے، کن کن لوگوں نے کی۔ تو خدا کے لیے اس عورت سے جو ہے نا وہ اپنا گلو خلاصی کرے، ان کو اپنے پاس بھی نہ دینے، اور میں پھر ایک بار ریپیٹ کروں کہ جو بھی ام صاحب اور اسکانی کے ساتھ تعلقات رکھے گا ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، نہ ان دو بندوں سے واسطہ ہے، نہ جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا ہمارا ان کے ساتھ واسطہ ہے۔ بس یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب جو ہے نا سارے اب اپنے اپنے براڈز پر گھر پر چلے جائیں، ختم نبوت کا کام کرتے رہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا ابابیل بھائی، اور مجھے بلایا گیا تھا، میں کبھی آپ کی نہ براڈ پر کبھی آئی ہوں اور نہ مجھے ضرورت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے انڈیپینڈنٹ پیدا کیا، مجھے اپنا پورا حق ہے اپنی بات کہنے کا، نہ میں پہلے کبھی نہ میں کسی گروپ کا حصہ ہوں، نہ میں کسی گروپ کا حصہ بننا چاہتی ہوں۔ میں نے کبھی کسی کی گروپنگ کبھی کسی کی ڈکٹیشن میں میں نے کام نہیں کیا۔ احمد جٹ کی براڈ پہ جائیں گی، وہاں پہ مسلمانوں کا ٹھٹھا اڑائیں گی، جی بالکل، میرا جو دل چاہے گا، جو مجھے نظر آئے گا، چلو جائیں نا، جو ختم نبوت والوں کے علاوہ کوئی مائک اوپن نہ کرے پلیز، جو مجھے نظر آئے گا، جو میں دیکھوں گی، مجھے پوری آزادی اپنی بات کہنے کی وہ میں کروں گی، پر جو کام کر رہے ہیں ان کے علاوہ کوئی بات نہ کرے۔ صحیح زبا آپ کو پتہ نہیں ہے نا؟ دیکھیں جی میرا نہ تو کسی گروپ کے ساتھ کوئی میرا کسی گروپ کے ساتھ کبھی بھی کوئی تعلق نہیں۔ ابھی آپ نے جا کے جو نقصان پہنچایا ہے نا وہ ناقابل برداشت۔ ایک سیکنڈ، جس خاتون نے جو جو اپنا ختم نبوت کے میدان پر اس کو نیچے اتاریں یا میوٹ کریں اس کو، اس نے مائک لگا لی ہے، یہ ابھی جائے گی عرفان کی براڈ پہ، عرفان جٹ کی، احمد جٹ کی براڈ پہ جائے گی میرے بھائی، اور یہ جا کے ابابیل بھائی کو میری بات سنیں جی، ٹھیک ہے سدھو صاحب چھوڑ دیں، مولانا ایک سیکنڈ، ابابیل بھائی نے بات اچھی کر دی۔ اس عورت کا جو ٹک ٹاک پر ہم تو مطلب یہ ہے کہ کسی کی زبان بندی نہیں کر سکتے نا کہ منہ پر پٹی لگائے زبان وہ اس کے ہاتھ باندھے، اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرے، یہ جہاں بھی نظر آئے ان کو بلاک کیا کرے، میوٹ کیا کرے، ان کو لانچنگ پیڈ آپ لوگ پرووائڈ نہ کرے، یہ میرا آپ لوگوں سے التجا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ سارے جتنے بھی ہمارے میرے سینئر ہیں جن سے ہم نے کام سیکھا ہے، ان سے انتظامی امور میں مجھ سے جو ہے نا گلے شکوے بھی ہے، ناراضگیاں بھی ہے، وہ اپنی سائٹ پر، یہاں پر دفاع تحفظ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے، تاجدار مدینہ کی بات ہو رہی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ واللہ العظیم ابابیل آپ لوگوں کے پیچھے پشت پر کڑا ہو کر کام کرے گا، آپ لوگ آگے ہوں گے، ہم آپ کی جوتیاں اٹھائیں گے،
لیکن خدا کے لیے ایسے لوگوں کو ختم نبوت کے محاذ اور اس میدان پر نہ لے کر آئے جن کا ایجنڈا کچھ اور ہوتا ہے. اور یہ بہت اچھا کیا عامر نذیر بھائی نے، یہ جو کام کیا ہے اس عورت کو اور اس آسکانی کو ایکسپوز کر کے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو جزائے خیر دے. اس کا ہمیں ان پر پورا آپ کا بہت شکریہ ابیل بھائی. خدا کی قسم ایک دفعہ آپ نے وہ جو ابن ماجہ کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، یاد ہے میرے جو کیا کمنٹس تھے آپ کے بارے میں؟ آج بھی سیم وہی کمنٹس ہیں کہ خدا کی قسم آپ میرے سامنے ہوتے نا تو میں آپ کے ہاتھ چوم لیتا. بالکل ہمارا یہی مدعا تھا اور ہم یہی کرنے آئے تھے، پر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اور بہت بہتر طریقے سے اس کو بیان کر دیا. ہم بھی بالکل یہی کہنے آئے تھے کہ جی یہ جو عورت ہے، یہ اس نے پہلے ہمارے جو علماء دین جو ہے وہ ظفر اللہ شاہ صاحب اور پھر محمد دین سیالوی صاحب، ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کو بدنام کروایا. اب یہ اور کوئی علماء کے پاس بیٹھ کے یہ کام کرے گی. اس لیے اس عورت کا تمام علماء دین ریگارڈلیس وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے ہے، اس کا بائیکاٹ کریں، اس کو اپنی براڈز پہ نہ لیں. یہ قادیانیوں کے پاس ہی بیٹھے اور یہ ان کے پاس بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ ایکسپوز ہو، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ میر سلیم، مبشر رضا. میں دوبارہ کہہ دوں، یہ عورت جو ہے، میں دوبارہ آپ لوگ ریکارڈ کر لیں کہ ہمارا مسٹر ABR اور جتنے بھی ہمارے سرکل کے علماء ہیں اور جو فالوورز ہیں ہمارے جو منہج کے، ان کا اس خاتون اور پیر آسکانی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں، اور جو ان کے ساتھ تعلق رکھے گا ہمارا ان سے بھی کوئی واسطہ نہیں. واللہ العظیم اگر میں مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کا میں عاشق ہوں، لیکن اگر ان کے اپنے بیٹے کو بھی ان کے ساتھ تعلق ہوئی نا اس خاتون کے ساتھ، میں ان کو بھی چھوڑ دوں گا. یہاں پر معاملہ تاجدار ختم نبوت کا چل رہا ہے، یہاں پر معاملہ ہمارے ایمان، ہمارے نوجوان نسل کے ایمانوں کے تحفظ کا ہے، اور یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں. سب ان خاتون کا بائیکاٹ کرو. ختم نبوت کے مسلمان ہمارے بھائیوں کے جتنے بھی براڈز ہیں، یہ جہاں پر بھی نظر آئے اس کو بلاک کرے، اس کو میوٹ کرے، اس کو بالکل موقع ہی نہ دے. یہی ہماری طرف سے بالکل ان لوگوں سے برات کا ہے. میں اس میں صرف ایک بات کرنا چاہوں گا، اپنا میر بھائی اور سدھو جٹ اور ابابیل بھائی. دیکھو ابابیل بھائی آپ نے جس طریقے سے بات کی نا، ان کو بلایا میں نے تھا کیونکہ مجھے مسئلہ تھا نا ان سے، اور مسئلہ مجھے یہ تھا کیونکہ کچھ دن پہلے مجھے کسی نے ویڈیوز بھی شیئر کی اور میں نے خود بھی بارہا میں دیکھ چکا ہوں. اس کا اویس نام کا ایک بندہ ہے ختم نبوت پہ، وہ بھی کام کرتا ہے میرے خیال سے، اس کا وہ بھی گواہ ہے نا. اس کی براڈ پر اکثر ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جو امہات المؤمنین کو ننگی ننگی گالیاں دیتے ہیں، وہ اس کی براڈ پر بیٹھ کر علماء اہل سنت کو گالیاں دیتے ہیں نا. مجھے کسی نے ویڈیو شیئر کی تھی، اس وجہ سے میں نے اس کو بلایا ادھر کہ یہ آپ کیا کر رہے ہو. تو اس نے اس پر یہ کہا کہ آپ وہ مجھے شیئر کریں اور میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی مجھے بھی یہی گلا تھا کہ کافروں کو بٹھا کر مسلمانوں کو گالیاں دلوانا، اور خصوصاً اس کی براڈ پر اکثر جو ہے نا وہ ایسے وہ شیعہ جو گالیاں دیتے وہ اس کی براڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کی براڈ پر گستاخی کر کے نکل جاتے ہیں. تو مجھے بھی اس سے یہی شکوہ تھا اور اسی لیے بلایا تھا. اور باقی مفتی صاحب آپ بار بار بول رہے تھے، میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ دیکھو جو ہمارا مفتی صاحب کو نہ کچھ نہ کہے. مستانہ بابا، اچھا اب یہاں پر مستانہ بابا ان کو چھوڑے. نہیں وہ چھوڑے. ختم نبوت کے محاذ سے آپ لوگوں کا وہ خبرداری نہیں ہے نا، آپ لوگ باخبر نہیں ہے کہ یہاں پر کیا چل رہا ہے. تو میں آپ سے بس صرف یہ کہہ دوں کہ جتنے بھی نیچے لسنرز تھے نا، تقریباً 90-100 لوگ تھے، اس کے بعد کم از کم ہمارے لوگ جو ہے نا یہ گلا شکوہ نہیں کر سکتے کہ اس خاتون کا اور اس آسکانی صاحب کا ہمیں پتہ نہیں تھا اور ان کے کیا معاملات ہیں، ہم اس سے بے خبر تھے. اب تو میرے خیال سے کسی کو وہ گلا شکوہ اور کوئی وہ نہیں رہا ہوگا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا. بس بات یہ ہے، اسی جگہ پر بات ختم. باقی جو ہے نا جزاک اللہ ابابیل بھائی، مستانہ بھائی، سارے بھائیوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ بھائی جان. مجھے بھی مستانہ بھائی، ابابیل بھائی اور جتنے بھی بھائی ہیں، آپ نے ہمیں موقع دیا اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے بھی اجازت دیں. ٹھیک ہے بھائی، اوکے جی. جزاک اللہ. السلام علیکم. لوگوں سے ان جیسے مولانا امیر معاویہ بھائی
ریکارڈنگ پیش کرے, میں تو گواہ جانتا ہی نہیں اس کو, آج پہلی دفعہ یہ ملا. تو سارے تو میں جو تو ہے اس نا کو روک رہا تھا, گڑی گڑی وہ میرے پہ چڑھ رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی مفتی صاحب کہ میری مرضی, میں کسی کافر قادیانی مشرک کی بھی بروڈ پہ جاؤں گی اور کسی کو گالیاں دوں گی. میں نے بولا اگر آپ کو کسی نے کسی کی گستاخی کی ہے تو تم اپنی بروڈ سے دے گالی, لیکن تو قادیانی کی بروڈ پہ کیوں جائے گی؟ مولانا میں نے کہا نا کہ ہم ہیں نا, مرد موجود ہے, میدان میں ہے, قادیانیوں کو بڑا شوق ہے تو ہمارے پاس آئے. جب تک ہم ہیں کرتے رہیں گے, ہم نہیں ہوں گے تو اللہ اپنے اس دین کے تحفظ کے لیے کوئی اور کسی اور کو کھڑا کر دے گا. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اب صاحبہ کام کرے یا نہ کرے. مفتی صاحب اگر مناظرے کی غرض سے کوئی جا رہا ہے نا, ایک منٹ بھائی, ایک منٹ مفتی صاحب, نہیں مجھے اس چیزوں کی فکر نہیں ہے. میر اچھا صاحب یہ اس میں ابابیل بھائی اور میر صاحب, یہ میں ایک ضروری بات کروں گا. دیکھو وہ عامر نذیر کی ابھی میں نے ریکارڈنگ سنی, کسی نے ادھر سنائی, وہ ہمارے صوفی جعفری صاحب نے, ٹھیک ہے نا. تو جو اس نے بات کی ہے نا, وہ آپ لوگوں کا دوست ہوگا, وہ ختم نبوت کا کام بھی کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے نا. اس سے ہمیں انکار نہیں ہے, میں بھی بہت سالوں سے جانتا ہوں عامر نذیر کو, ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کا اس سے رابطہ ہے یا جو لوگ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے, وہ لوگ ان کو سمجھاؤ کہ آپ نے جو کیا بالکل سراسر غلط کام کیا, ٹھیک ہے نا. جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں الفاظ زیادہ کیے نہیں. ابابیل بھائی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ان باتوں پر اللہ سے بھی معافی مانگے, جن لوگوں کا دل دکھا ان سے بھی معذرت کرے اور اپنی باتوں سے رجوع کرے, کیونکہ انہوں نے جو باتیں کی ہے نا, جو سیدنا علی کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے بالکل غلط استعمال کیے, تو وہ اس کو نہیں کرنی چاہیے. ہاں بس ٹھیک ہے, آپ کا بات آپ لوگ اس کو ضرور اچھا کوئی رسپونڈ نہ کرے اس پر نہ کرے. دیکھیں ہاں رسپونڈ نہ کرے. ہاں دیکھیں ابابیل بھائی ہاں وہ چیز نہیں, یہ دیکھو نا, یہ جو دیکھو یہ رباب کے بارے میں اگر آپ کچھ سنانا چاہتے ہیں, بالکل کچھ بھی سنانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ میرے پاس سب ریکارڈنگ موجود ہے. اس کو میں نے بلایا تھا, ہاں اس کو میں نے بلایا تھا کیونکہ اس پر شکایتیں وہ مجھے تھی, تو اس کو میں نے بلایا اسی لیے تھا کیونکہ کافروں کو ساتھ بٹھا کر مسلمانوں کو گالیاں دلواتی ہے. مستانہ بابا اگر ان کو شوق ہے ابابیل کی, وہ میری تو الحمدللہ پہلے سے کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. ابابیل آج اس پہچان سے ہے, کل پتہ نہیں کس سے ہوگا, کہاں سے نکالو گے. مرزائیوں نے جو ہے نا اپنی وہ ساری ایک کر دی.
دوسری اگر کسی کو شوق ہے تو لگائے بابیل اس پتھر کا نام ہے جس سے سر مارو گے اپنا ہی سر توڑو گے، اس کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ ہم جب اس میدان میں اترے ہیں الحمدللہ تو اپنے شیوخ، اپنے بزرگ، اپنے اکابرین کی جو ہے نا وہ دعائیں لے کر اور ان کی وہ جو ہے نا سپورٹ لے کر اترے الحمدللہ۔ ہمارے پیچھے جو ہے نا وہ ایسے لوگ ہیں الحمدللہ کہ ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں۔ دوسری بات جہاں تک میر صاحب ہم سے ہو سکا تھا ہم نے کر دیا، یہی ہمارا بس تھا، اتنا ہی ہم کر سکتے تھے کہ اس خاتون کی اور اس کے چیلوں کی چالیں جو ہے نا وہ چلنے نہ دے، کیونکہ یہ جتنے عرصے اس کے بعد یہ خاموش رہی، غائب رہی، اب اس کو چاہیے ایک ایسا مطلب اس کو سپیس چاہیے کہ جہاں سے یہ دوبارہ انٹری مار کر اور جو ہے نا مسلمانوں، بچوں اور ختم نبوت کے حوالے سے جتنے لوگ آتے ہیں اس میں اپنا مقام بنا سکے۔ بس اس فتنے کی موت یہی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کیا جائے اور لوگوں اور اس چیز کو ڈسکس ہی نہیں کیا جائے، اس کو حبا منصورہ کر دیا جائے، اس کو جو ہے نا بالکل وہ اس کا وجود ہی بلا دے، ختم ہو جائے گی یہ بات۔ اب ان کو ڈسکس کریں گے، عدالتیں لگائیں گے، پنچایتیں لگائیں گے، اور یہ عورت آئے گی اور یہاں پر یہ جو ہے نا مڈبیر رہے گی، لوگ آئیں گے جائیں گے اور معاملہ ہوگا، تو اس سے ختم نبوت کو کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہاں لوگوں کو انٹرٹینمنٹ ملے گا، قادیانی خوش ہوں گے، اس کو اپنی بات جو ہے نا وہ اپنا جراثیم پہ لانے کا اور موقع ملے گا، ویورشپ بھی بڑھے گی، سب کچھ ہوگا، لیکن ختم نبوت کا کام جو ہے نا اس کے لیے یہ جو ہے نا فروٹ مولانا ابھی آپ لوگوں کی بات پوری ہو گئی ہے نا، یہ بروڈ مولانا بہت اچھی چل رہی تھی، امی نے بھی آ کے یہ مسانوں سے وہی بات کیا، ان کی بات پیل ہو گئی، اس نے بہت اچھی باتیں کی۔ یہ جو دو بندے آئے تھے نا، سدھو جٹ اور دوسرا میر گالی باز، انہوں نے آ کے سارا مسئلہ خراب کر دیا۔ یہ جو بروڈ کا ستیہ ناش ہوا نا، اور ہم اس کو بار بار جب روک رہے تھے، مسئلہ ان کا خراب تھا۔ اب مجھے بتائیں یہ جو آج مسئلہ یہ جو آج میں نے مسئلہ حل کیا نا ام رباب کے ساتھ، یہ مسئلہ ایک منٹ مولانا میں بتاؤں، یہ مسئلہ ام رباب کے ساتھ میرا تقریباً 2-2.5 سالوں سے چلتا ہے۔ یہ ام رباب کو میں تقریباً 3 سال سے میں اس کی براڈ پر جاتا رہتا ہوں، اور ہر 2-3 مہینے بعد اس کے ساتھ میرا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کیوں کافروں کو ساتھ بٹھا کر صحابہ کرام اس کی براڈ پر باقاعدہ نیچے امہات المؤمنین کو ننگی ننگی گالیاں لکھی جاتی ہے نا، اور یہ کچھ بھی نہیں کہتے ان لوگوں کو۔ یہ مولانا مفتی صاحب یہ صاحب علم عورت نہیں ہے، یہ صاحب علم عورت نہیں، یہ صاحب جہالت سے بھری ہوئی عورت ہے۔ الولا والبرا، اگر اس نے اتنا علم حاصل کیا، انصاف کے ساتھ مفتی صاحب ہم نے ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ اب یہ جو دو گالی باز آئے تھے ان کا کیا ہوگا؟ یہ بھی ان کا بھی رد کریں گے مفتی صاحب، ابھی ان کے ایک منٹ الولا والبرا عقیدے کا مسئلہ ہے نا، ایک دفعہ بندہ چلا گیا غلطی سے، بار بار کس طرح جا سکتا ہے پھر مفتی صاحب؟ بار بار کیوں جا رہی ہے؟ یہ جاہل ہے، یہ کھانا کھاتی ہے یا گوں کھاتی ہے؟ یہ عورت کیا کھاتی ہے مفتی صاحب؟ اس کو پتا ہونا چاہیے نا، وہ مان رہی بھی نہیں ہے، بضد بیٹھی تھی اوپر، جب میں بول رہا بھی اس کو کہ تو آئندہ نہیں جائے گی کسی کی براڈ پہ، سسٹر تم نے نہیں جانا، صحیح ہے، وہ ضد پہ ڈٹی ہوئی تھی، وہ بول رہی تھی مجھے نہیں، مجھے پتا ہے میں کہاں جاؤں گی، میری مرضی میں کہاں جاؤں گی، وہ مان رہی نہیں تھی مفتی صاحب۔ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایسے پلیتوں کو کبھی نہ جائیں، اپنے سے دور رکھو یار، ہمارا منہج نہیں ہے یار یہ علماء دیوبند کا۔ میں تو اس کی بات نہیں کر رہا نا، وہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا، وہ مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ دو گالی باز آئے، انہوں نے مسئلہ شروع کیا، اور دو گالی بازوں کے ہاتھ میں مسئلہ یہاں تک چلا گیا۔ نہیں مولانا میرے محترم حق بولتا ہے نا، اگر کوئی حق بول رہا ہے نا، بات یہاں پر گالیوں کی نہیں ہے کہ گالی باز آئے، لونڈے آئے، لپاڑے آئے، بالفرض جو بھی آپ کہہ دیں، مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ خاتون ہے کہ یہ جو چلتا پھرتا ایک فتنہ ہے ختم نبوت والوں کے لیے اور مسلمان بچوں کے ایمان کے لیے، مسئلہ اس کا ہے۔ گالی کو اتنی بقول آپ کے، اگر آپ کی بات ہم ٹالتے نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، میر بھائی بھی اقرار کر لے گا کہ وہ گالی باز ہے، وہ دوسرا سدھو بھائی بھی کر لے گا، وہ ایشو نہیں ہے۔ ایشو اس خاتون کا ہے کہ جب یہ آشکارا ہو گئی، اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی سب کے سامنے، مجھے تعجب ان دونوں پر ہے کہ اب یہ کیا کر رہی ہے مسلمان اور ختم نبوت والوں کی صفوں میں، اور وہ مسلمان کیا کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ بٹھاتی ہے، اس کو موقع دیتی ہے، اس کو بولنے کا جو ہے نا وہ مائک دیتی ہے۔ مجھے یہ دونوں چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ رسول اللہ کو مسئلہ یہ ہے چہرہ دکھائیں گے مفتی صاحب، بہت خطرناک معاملہ ہے یہ۔
एक दफा भी चली जाए ना, अगर गलती हो गई हमने सही तो है, कहा कि लेकिन बार बार आमन्ना जाना ये वसल्लमना। बहुत खतरनाक मामला अबील है। साहब, रोजे में आपने बात की ना, हमने कहा बोल। आमन्ना वसल्लमना। आपने अल्लाह कभी खुद हमें उम्मे के ब्रोड पे नहीं देखा होगा, लेकिन कल आप देखना यही जो लोग आए थे, आपने उनकी बातें सुन के उनका दिल का वो नहीं जाना, कल ये फिर उनके पास बेटे होंगे, इन दो नहीं के देखिए पास क्या मौलाना, करोगे मैं फिर उनके आप? लिए नहीं आया था मौलाना। वो चाहते ना, यही ना, है, वो ना, दो ये मौलाना, जो मैं सिर्फ इन जर की दोनों बीवों के में लिए हमारे नहीं पास आया बेटे साहब था। वाले इनका बेटा है। मामला है मुफ्ती साहब, अगर काफिर भी कोई आके बोले ना ये औरत बैठी हुई है उधर कादियानियों के ब्रोड पे, देखिए मौलाना, मौलाना हम चलो मेरी हम बात सुने, उसकी हम मेरी बोलेंगे बात कि यार मौलाना नहीं अमीर, बड़ा मैं इन दोनों के लिए नहीं आया था, ना ये मैं यहाँ पर किसी को मैसेज देने आया था, ना मैं किसी को खुश करने के लिए आया था। वल्लाहि लज़ीम हमारा मकसद तो ख़त्म नबूवत का है। हम यहाँ पर भी नंबर बनाने शुरू करें और अपना मकाम बनाना शुरू करें, फिर तो हमसे जो असली काम है वो तो ख़त्म हो जाएगा ना, वो तो छूट जाएगा। हम तो अगर किसी को शोमेंट करेंगे तो अल्लाह की ज़ात है, हम तो यहाँ सिर्फ अल्लाह की ज़ात को शोमेंट कर रहे हैं कि देखो अल्लाह आपके महबूब, आपके प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत के इस कास के लिए ये अदना आप जो तेरा वो बंदा है ना वो भी लड़ रहा है, हमारा नाम सिर्फ आ जाए। मुझे क्या है, ला असलकुम अलैहि मिन अजरिन अजरी इल्ला अला रब्बिल आलमीन। हम तो किसी से अजर नहीं मांगते दुनिया में, हम तो अल्लाह से अजर मांगते हैं। तो ये मसला है ना। दूसरी बात ये कि वो दो लोग आए थे वो अपने लिए, मैं यहाँ पर अगर आया हूँ, आज मुझे बोलने का मौका मिला है, इस ब्राड को अपना समझ कर आया हूँ, इस सोच के साथ आया था कि हाँ बाबिल आज आपको आज जो है ना तुझे अपना जो माफी ज़मीर है वो बयान करने का मौका मिल सकता है, वरना इस औरत का तो जगह जगह मुहासबा हो रहा है। मैं वहाँ नहीं जाता, बल्कि मैं चला भी जाऊँ तो मैं निकल जाता हूँ, लेकिन यहाँ सिर्फ इस गरज से आया था कि अपना हम उसके हिस्सा ब्रोड पे इसमें पहले भी नहीं गए हैं। नहीं, हम तो शुक्र है कि पहले भी उसके ब्रोड पे नहीं गए थे और न जाते हैं, ना हमें शौक है। लेकिन यही है ना कि जिन लोगों की वजह से अब ये लोग कल क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको ब्लैकमेल करके और इससे अपने काम करवाएं, इनका मकसद आपको मालूम होना चाहिए। जो गालीबाज पार्टी है नहीं मुफ्ती इसमें साहब, नीडू है, ये मसला सब नीडू नहीं ग्रुप है ना, ये नीडू और ये नहीं, जटमट ये सारे। ये नीडू ग्रुप साहब हमने इस औरत से क्या लेना देना मुफ्ती साहब, हमने क्या लेना देना, जो करते ये हैं कल उसके उनके साथ। पास बेटे होंगे तो मौलाना फिर इनको भी अपने ब्रोड पे न लिया करें। वो शातिन रसूल के साथ बैठी है, हमने क्या ये जो मीर जान भाई दफा है ये करो बस। हमारा अपना अच्छा हुआ भाई था। खस कम जहाँ पाक हमसे मीर जो दूर हो लड़का गया था बस ये सही है। ये हमारा गालीबाज है हमारे यार, मीर को मैं जानता हूँ, ये गालीबाज है, नाम अल्लाह आई के बंदे बता गाली हम लोग पाक लोग हैं यार, हम लोग को क्या गालियाँ तो हम गए भी बस, देते हैं ना गई शेरों औरत को। मस्ताना बाबा, मस्ताना गालिबाज तो बाबा, हमारे अमीर में भी साहब, बहुत सारे हैं ना। मस्ताना बाबा एक मिनट, सारे खामोश हो जाओ, इस मौजू को ख़त्म करो, कोई और मौजू लगाओ। खुदारा अब दिमाग पक गया, बट ठीक है, जो अब अबील भाई ने फैसला कर लिया उस फैसले पे हम ही भर लें और उस फैसले पे हम ही भर लें और भाई तवक्कुल का तो फैसला अल्लाह पे। आमन्ना वसल्लमना, फैसला तो हो गया। हाँ, बस आमन्ना अब किसी और, वसल्लमना। अब ये बताओ कि शिया काफिर है या मुसलमान है, इस पे बात करो। मौलाना अफजल अली खान, मौलाना देखिए कोई उनसे जातियात पर उतरे, कोई उसको ब्लैकमेल करे, कोई उसको जो है ना शाबाशी दे, कोई उसको अपने साथ बिठाए, कोई